کیا تو مجھے اس پر کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے کہیں آپ اس پہ پریشان ہو جائیں. میری بات کا مطلب یہ ہے آپ کا معاملہ ہم جانتے ہیں, آپ کا معاملہ دنیا جانتی ہے, آپ کا معاملہ مسلمان جانتے ہیں. انجینئر مرزا کو آپ اپنے طرح نہ سمجھیے کہ لوگ ایسے لگوائے دیتے ہیں. آپ کا معاملہ اور ہے, اس کا معاملہ اور ہے. ایک طرف علم سے اندھا کوڑا ہے اور ایک طرف ایک عالم دین اور مفتی دین ہے. یوں برابر نہیں ہو سکتے. قرآن کریم نے دن اور رات کو برابر نہیں کہا. قرآن کریم نے ماننے اور ٹھکرانے والے کو برابر نہیں کہا. مولانا آپ کا معاملہ کچھ اور تھا, یوں نہ کہیں تو اس وقت آپ کے خلاف جنہوں نے کیا آپ ادھر بھی کر رہے ہیں تو ہر بندے پہ گستاخی لگے گی. مولانا آپ کی نیت صحیح ہوگی, آپ نے صحیح نیت سے بات کی ہوگی, پر اس وقت آپ کوئی بات نہیں کرنی چاہیے. یہ اپنے ہلکے احباب سے تو آپ مشورہ کر لیں کہ آپ اس وقت کس کے حق میں یہ بات کر رہے ہیں. آپ کا یہ بات کرنا اگرچہ نیت ٹھیک ہو کس طرف جائے گی, وہ سب ایسی بات نہ فرمائیں. میں ایک جملہ آپ کی سمجھانے کے لیے کہتا ہوں. اس موقع پہ ہمیں بریلوی علماء کے ساتھ ٹھہرنا چاہیے. کئی اختلاف ہوں گے, علماء دیوبند علماء بریلوی, میں اختلافات کی بات نہیں کر رہا. اس موقع پہ بریلوی دیوبندی اہل حدیث ہم سب ایک ہو کر ٹھہرے. کیوں؟ معاملہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کا ہے, صرف جذبات کی بات نہیں ہے. حافظ احمد صاحب نے ان سے پوچھا کہ اتنی زیادہ پبلک انجینئر صاحب کو سنتی ہے, اتنی عوام کو انہوں نے اپنے ساتھ اٹیچ کیا ہے, حالانکہ میں نے اپنے ساتھ نہیں اٹیچ کیا. واللہ ہم تو خود اپنی آخرت کی فکر میں, ہم تو ختم نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی برکت سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ڈاکیے کی حیثیت سے ان کا پیغام ان کی بھولی بالی امت تک پہنچا رہے ہیں الحمدللہ. تو وہ کہتے ہیں کہ اتنی پبلک ساتھ اٹیچ ہوئی ہے تو اس کو تو ماننا پڑے گا. اس کے جواب میں مفتی صاحب کا حسد کھل کر سامنے آیا, بجائے اس کے کہ وہ یہ مانتے. انہوں نے کہا کہ نہیں, چونکہ انجینئر صاحب اپنی باؤنڈری سے باہر نکل کر بات کر رہے ہیں اس لیے لوگ ان کو سنتے ہیں. اور پھر انہوں نے جو مثال دی ہے اس سے آپ ان کی ذہنیت کا اندازہ کر لیں. وہ کہتے ہیں کہ میں اگر اپنی ٹوپی اور پگڑی اور قمیض اتار دوں, شکر ہے قمیض تک رہے ہیں اور آگے نہیں گئے, اور بنیان میں, اور پھر وہ اشارے کر رہے ہیں کہ ناچنا کودنا شروع کر دوں تو مجھے بھی ویورشپ ملے گی. بالکل مفتی صاحب ملے گی, 1 یا 2 دن ملے گی, اس کے بعد لانتیں ہی پڑیں گی آپ کے اوپر. وہ دیکھیں نا, وہ جو ایک امام کعبہ تھا جو پھر دنیا داری میں پڑ گیا تو کیا وہ لانتیں ہی کما رہا ہے؟ اس طرح ہوتا ہے بھائی. دوسرا, ہمارے ساتھ جو لوگ اٹیچ ہیں, کیا ان کی توحید 24 کیرٹ سونا نہیں ہے؟ کیا وہ نماز کے اوپر عامل نہیں ہے؟ کیا وہ سارے فرقوں کو چندہ نہیں دیتے؟ سارے فرقوں کے پیچھے نمازیں نہیں پڑھتے؟ اس سے بڑی کیا دلیل ہے؟ اس سے بڑی کیا دلیل ہو سکتی ہے؟ اور سب سے بڑھ کر ختم نبوت کے اوپر کام کر رہے ہیں. آپ کا ختم نبوت صرف اینٹی قادیانی ہونا ہے. وہ تو جب ہم نے تحقیق کی تو پتا چلا کہ قادیانی بھی حنفی نکلا ہے. جی, حنفی بریلوی, حنفی دیوبندی اور حنفی قادیانی. قادیانی بغیر رفع الیدین کے نماز پڑھتے ہیں, اور ہم الحمدللہ جو بخاری مسلم میں نماز کا طریقہ آیا, رکوع میں جاتے وقت اور رکوع سے اٹھتے وقت رفع الیدین سنت کے مطابق نماز پڑھتے ہیں الحمدللہ. بلکہ ان کے جو غوث پاک, جن کو یہ عبد القادر جیلانی کے دھوبی والا واقعہ بھی سناتے ہیں, دیوبندی بھی اور بریلوی بھی, انہوں نے بھی نماز کا طریقہ رفع الیدین کے ساتھ لکھا ہوا ہے غنیت الطالبین میں. اور کیمیائے سعادت میں امام غزالی نے بھی نماز کا طریقہ رفع الیدین کے ساتھ لکھا ہوا ہے, رکوع میں جاتے وقت اور رکوع سے اٹھتے وقت رفع الیدین کرنا. اور یہ بزرگوں کے حوالے ہم ان کے لیے دے رہے ہیں. ہمیں نہ امام غزالی سے کوئی انٹرسٹ ہے, نہ عبد القادر جیلانی سے. انہوں نے نمازیں پڑھی اپنے لیے, ہم تو اس شخص کو فالو کرتے ہیں جس کی قبر مدینے میں ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. یہ ان کے پرابلمز ہیں. تو ہمارے اسٹوڈنٹس تو دین کے سچے مجاہد بن کر دعوت کا کام کر رہے ہیں, اور یہ کہنا کہ یہ اوباش قسم کے لوگ ساتھ لگا لیے ہوئے, شرم کرنی چاہیے. بجائے یہ کہ آپ کسی حق بات کو اپریشیٹ کریں, آپ جیلسی کا شکار ہو کے اس قسم کے کامنٹس پاس کرنا شروع کر دیتے ہیں. اور یہ کامنٹس یہ جنید جمشید صاحب کے بارے میں نہیں کریں گے, ادھر تعریف کریں گے. حالت یہ تھی کہ جنید جمشید صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ ان کو ممبر پہ بٹھاتے تھے اور خود مفتی سامنے نیچے بیٹھے ہوئے ہوتے تھے. ابھی دیکھ لیں سعید انور صاحب, کوئی مدرسے کی ڈگری ہے ان کے پاس,
ان کو ممبر پہ بٹھایا ہوتا ہے, خود نیچے بیٹھے ہوتے ہیں. اگلے دن تو میں نے شعیب اختر صاحب کو دیکھا, ان کو ممبر پہ بٹھایا ہوا انہوں نے. بہت اچھی بات ہے, میں تو قائل ہوں اس چیز کا, لیکن آپ سے پوچھتا ہوں کہ ان کے پاس کون سی ڈگری ہیں؟ ان کو تو عزت دے رہے ہو اس لیے کہ انہوں نے ان کے فرقوں کی منجی نہیں ٹھوکی, یہ وجہ. آپ تو یہ ڈاکٹر ذاکر نائک کی بھی تعریف کر رہے ہیں, جس کے پاس کسی مدرسے کی ڈگری نہیں, جو قرآن بھی مجہول پڑھتے ہیں, کہتے ہیں تقابل ادیان کے ماہر ہیں. ہاں, ود ان ریلیجن جو اختلافات ہیں اس کے اوپر بات نہ کریں, یعنی کہ سانو نہ چھیڑو. کافروں کے مقابلے پہ آپ نے وہ بندہ لانچ کیا ہے جو ود ان ریلیجن گفتگو نہیں کر سکتا بقول آپ کے. یہ آپ کا سٹینڈرڈ ہے, اور یہ ساری باتیں میں الزامی جواب کے طور پہ کر رہا ہوں. میرے نزدیک ڈاکٹر ذاکر نائک ہوں, احمد دیدار صاحب ہوں, ڈاکٹر اسرار احمد ہوں, اور سب سے بڑھ کر مولانا مودودی ہوں, یہ سب کے سب لوگ اللہ کے دین کے مجاہد ہیں. یہ اللہ تعالیٰ جس سے چاہے دین کا کام لے لے. صحابہ کرام میں کتنے لوگ تھے جو لکھنا پڑھنا جانتے تھے, بس جو سنتے تھے اس پہ عمل کرتے تھے, ان کے پاس کوئی ڈگریاں نہیں تھی, نبی الاسلام کی صحبت میں رہتے تھے, علم حاصل کرتے تھے. اس کے مقابلے پہ یہ کہتے ہیں کہ جی آپ بھی علماء کی صحبت میں بیٹھے. کیڑے علماء دی صحبت اس دیوبندی نہیں جی, دیوبندی علماء تو بریلویوں کے نزدیک گستاخ رسول ہے. بس یہ ٹوٹل ڈگری کی اوقات ہے, ٹوٹل اوقات ڈگری کی ہے. یہ سارے مولوی بیٹھے ہوئے تھے, 2-3 دفعہ آرمی چیف کے ساتھ ان کی میٹنگ ہوئی ہے. سارے دن تھر مولوی, پورے ملک دے وڈے وڈے ہر فرقے دے, اور آرمی چیف ان کو سورہ التوبہ سے, سورۃ النساء سے, سورۃ المائدہ سے آیات سنا رہے ہیں. کسی مولوی نے اٹھ کے نہیں کہا کہ حضرت آپ کے پاس تو ڈگری نہیں ہے, آپ علماء کو سکھا رہے ہیں. صرف عربی پڑھ دیتے تو بات سمجھ آتی تھی کہ وہ حافظ قرآن ہے, اس لیے انہوں نے عربی پڑھ دی. بھائی وہ ایک ایک آیت پڑھتے ہیں, اس کا ترجمہ کرتے ہیں, اس کی تشریح بیان کرتے ہیں. کن کو؟ علماء کو. وہاں کسی کی جرت نہیں ہوئی کہ وہ کھڑے ہو کے کہ حضرت آپ تو عالم دین ہی نہیں ہیں, آپ علماء کو قرآن سکھائیں گے. نہیں, یہ ٹوٹل ان کے ایمان کا لیول ہے. میرے نام میں مرزا آیا, اور صحابہ کرام کی سنت ہے اپنے قبیلے کا نام لگانا. ابو ذر غفاری, غفاری قبیلے کی نسبت ہے. ابو موسیٰ اشعری, اشعری قبیلے کی نسبت ہے. ابو ہریرہ دوسی, یہ قبیلے کی نسبت ہے. خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہم ہاشمی کہتے ہیں, اور انہوں نے میرے نام میں مرزا آیا اور مجھے قادیانی کہنا شروع کر دیا. حالانکہ اس وقت جو جوائنٹ چیف ہیں ان کے نام میں بھی مرزا آتا ہے. تو اگر یہی دلیل ہے تو پھر ان کو بھی کہنا شروع کر دو. ابو لہب بھی ہاشمی تھا, لیکن اس کی وجہ سے ہم بنو ہاشم کو تو برا نہیں کہہ سکتے, کیونکہ رسول اللہ ہاشمی ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. انہوں نے چند ایک ٹوٹکے پکڑے ہوئے اور اس کے بعد پھر چڑھائی کرنا شروع کر دیتے ہیں دوسرے کے اوپر. ہمارے اس پلیٹ فارم سے پچھلے 16 سالوں میں, آج 17 نومبر 2024 ہے, آلموسٹ 2008 سے ہماری ریکارڈنگ سٹارٹ ہوئی ہیں. ہم جو بھی بات کرتے ہیں قرآن و سنت سے اس کے دلائل اسکرین کے اوپر ڈسپلے کرواتے ہیں. اس کے علاوہ کوئی پلیٹ فارم دکھائیں دنیا میں جو ریفرنس دیتا ہو اور دکھاتا ہو. ڈاکٹر ذاکر نائک نے تھوڑا بہت کام کیا, لیکن وہ بھی تقابل ادیان والا, ود ان ریلیجن جو اختلافات ہیں کسی نے بھی نہیں کیا. اس کے باوجود ہمیں یہ کہنا کہ یہ علم کی بنیاد پہ بات نہیں کرتے ہیں, ان کے پاس عالم کی ڈگری نہیں ہے. یہ 2 جملے انہوں نے بولے ہیں کہ عالم کی ڈگری, چلیں یہ تو ہم مانتے ہیں, ہمارا فخر ہے. عالم کی ڈگری ہوتی تو آپ کی طرح دماغ بند ہوا ہوتا ہمارا, تو اللہ کا شکر ہے کہ دماغ کھلا اسی وجہ سے ہے. لیکن علم کے بغیر بات کرتے ہیں, یہ بہت بڑا ظلم ہے. ہم تو علم آپ کے علماء کا پبلک کے سامنے رکھتے ہیں. میں نے کوئی قرآن کا ترجمہ نہیں کیا, کوئی حدیث کی کتاب کا ترجمہ نہیں کیا. آپ کے علماء نے جو محنت کی تھی وہ ہم پبلک کو دکھاتے ہیں کہ دیکھیں ان لوگوں نے یہ تراجم کیے تھے نوٹ چھاپنے کے لیے نہیں. حسن ظن رکھتے ہیں کہ اشرف تھانوی نے جو اردو میں ترجمہ کیا اپنے لیے تو نہیں کیا نا, اس
ان کو تو عربی آتی تھی، احمد صاحب بریلوی صاحب کو عربی آتی تھی، انہوں نے عوام کے لیے کیا تاکہ عوام کو پتہ چلے. اور یہ وہی قریشی صاحب ہیں جنہوں نے کہا کہ ڈائریکٹ قرآن نہیں پڑھنا. آپ نے پوچھا کہ پڑھ سکتے؟ کہتے بالکل نہیں پڑھ سکتے. میں رمضان المبارک میں قرآن ترجمہ کے ساتھ پڑھنا چاہتا ہوں، آپ رہنمائی فرمائیں کہ کس مترجم کی تلاوت کروں. شکریہ. بالکل کسی مترجم کی تلاوت آپ نے نہیں کرنی، یہ بات یاد رکھیں. عام بندہ جب قرآن کے ترجمے اٹھا کے اس میں غور و خوض شروع کرے گا، یہ گمراہی کا دروازہ کھلے گا. عام بندہ جب قرآن کے ترجمے اٹھا کے اس میں غور و خوض شروع کرے گا، یہ گمراہی کا دروازہ کھلے گا. ڈاکٹری میڈیکل کی کتاب آپ بغیر ماہر کے نہیں پڑھتے، تو قرآن کریم بغیر ماہر کے آپ کیوں پڑھیں گے؟ ترجمے آپ کے لیے نہیں ہے، یہ طالب علم کے لیے ہیں، یہ انڈر کنسٹرکشن عالم کے لیے ہیں جو ابھی زیر تعمیر ہے. ترجمے آپ کے لیے نہیں ہے، یہ طالب علم کے لیے ہیں، یہ انڈر کنسٹرکشن عالم کے لیے ہیں جو ابھی زیر تعمیر ہے. یہ مسلمانوں کے ساتھ سلوک کر رہے ہیں اس قسم کا. تو ان کی ڈگری کی ٹوٹل اوقات یہ ہے کہ بریلویوں کی ڈگری دیوبندی نہیں مانتے، وہ کہتے ہیں بریلوی مشرک ہیں. دیوبندیوں کی ڈگری بریلوی نہیں مانتے، وہ کہتے ہیں یہ گستاخ رسول ہیں. اہل حدیث کو یہ کہتے ہیں انگریزوں کی پیداوار. جب ڈگری کی اوقات یہ ہے کہ ایک عام بریلوی دیوبندیوں کے بڑے عالم کو گستاخ رسول کہتا ہے، عام بریلوی، تو وہ اس کو فالو کہاں سے کرے گا؟ وہ یہ سمجھتا ہے کہ یہ گستاخ رسول ہے، میں اس سے زیادہ بہتر ہوں. لو سامو، یہ ٹوٹل ڈگری کی اوقات ہے. اس کو میں ایک مثال سے سمجھاتا ہوں. سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 279 میں اللہ تعالیٰ نے سود کھانے والے کے اگینسٹ اللہ اور اس کے رسول عز و جل و صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اعلان جنگ فرمایا. اب اگر کسی عالم کو کوئی پرائمری اسکول کا بچہ یہ کہے کہ حضرت سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 279 میں سود خور کے بارے میں یہ وعید آئی ہے، اور وہ عالم جواباً یہ کہے کہ آپ کے پاس بیٹا ڈگری ہے، وہ کہنے ڈگری تو نہیں ہے، اور پھر عالم صاحب کہیں کہ میں آیت نہیں مانتا چونکہ تیرے پاس ڈگری نہیں ہے، تو عالم کی اپنی ڈگری کیا ایمان بھی فارغ ہو جائے گا، کیونکہ آپ نے ریفرنس کو فالو کرنا ہے. ہم بھی یہی کرتے ہیں کہ آیات اور احادیث آپ کے سامنے رکھتے ہیں. صحیح بخاری میں حدیث ہے، شیطان نے انسانی شکل میں آ کر حضرت ابو ہریرہ کو ایک وظیفہ دیا. لمبی حدیث ہے، اس کا آخری حصہ میں بیان کر رہا ہوں. حضرت ابو ہریرہ کو نہیں پتا چلا کہ یہ کون تھا 3 دن تک. پھر نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ 3 دن سے جو تمہارا مہمان تھا، جانتے ہو وہ کون تھا؟ وہ ہے تو جھوٹا تھا شیطان، لیکن اس نے بات سچی کی کہ جو آیت الکرسی رات کو پڑھ لیتا ہے، صبح تک ایک فرشتہ اس شخص کی حفاظت کے اوپر مامور ہوتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات یہ ہے کہ شیطان بھی اگر سچی بات کرے تو آپ نے اس کی تصدیق کرنی ہے. لیکن انہوں نے 7 حدیث میں خود سے ایڈ کر لیا، جس طرح باقی انہوں نے جھوٹی حدیثیں گھڑی ہیں کہ رفع الیدین اس لیے ہوتا تھا کہ بت رکھ کے آتے تھے. اب انہوں نے بیچ میں یہ ڈال دیا کہ سوائے انجینئر صاحب کے، انجینئر صاحب کی بات کی تصدیق نہیں کرنی. اور بھائی انجینئر صاحب تو ڈاکی ہیں، خود آپ کو بتا رہے ہیں یہ قرآن میں لکھا ہے، یہ حدیث میں لکھا ہوا ہے. یہی مفتی صاحب اپنی ویڈیوز میں اکثر یہ مثال دیتے ہیں کہ جی آپ کیا عطائی ڈاکٹر سے آپریشن کروائیں گے؟ تو انجینئر صاحب جو ہیں یہ عطائی عالم ہے، ان سے آپ مسئلہ نہیں پوچھ سکتے. کتنا ظلم کر رہے ہیں. کیا دنیا میں جو ڈاکٹر کی ڈگری ہے یہ لینا ہر مسلمان مرد و عورت کے اوپر فرض ہے؟ بتائیں. نہیں فرض. تو یہ مثال ہی نہیں دی جا سکتی. لیکن علم دین حاصل کرنا ہر مسلمان مرد و عورت کے اوپر فرض ہے. یعنی اتنا علم دین کے 24 گھنٹے کی زندگی وہ گزار سکے، یہ حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے. جب ہر مسلمان پہ یہ والی ڈگری فرض ہے، مدرسے کی ڈگری نہیں، اتنا علم کے 24 گھنٹے کی زندگی گزار سکے، تو وہ اس کو آگے سکھا بھی سکتا ہے. کتنی غلط مثال دیتے ہیں جی، عطائی ڈاکٹر والی بات ہے. یہ مثال ہی بالکل غلط ہے. پھر بھی نہ کسی مولوی کو سمجھ آئے تو میں اسے کہوں گا کہ اگر تم اپنے گھر ایئر کنڈیشن لگواؤ اور وہ مکینک آ کے جو سینٹرل یونٹ ہے اس کو دیوار کے سینٹر میں لگانے کی بجائے تھوڑا آف سیٹ کر کے لگا لے، جس کی وجہ سے پورا ڈیکورم خراب ہو رہا ہو، تو عام آدمی یہ کہے گا کہ حضرت تھوڑا اس کو درمیان میں کر کے لگائیں، ذرا خوبصورت لگے گا.
اور آگے سے وہ کہے کہ جی میرے پاس ڈگری ہے اس کو لگانے کی، مولوی صاحب تو کول تو ڈگری کوئی نہیں، تو آپ اس کو کہیں گے نکل ادھر، میں کسی اور سے لگوا لوں گا۔ آپ موچی کے پاس جاتے ہیں نا اپنی جوتی گھنٹوانے کے لیے، تو اس کو بھی مشورہ دیتے ہیں، وہ آگے سے کتے کی طرح نہیں پڑتا، اگر آپ کی بات درست ہے وہ لے لیتا ہے۔ کسی فزکس کے پروفیسر کو آپ بھری کلاس میں کہیں نا کہ حضرت یہ جو آپ نے فارمولا لکھا ہے نا اس میں آپ نے فلاں جگہ غلطی کی ہے، کتاب میں ایسے لکھا ہوا ہے، وہ پروفیسر یہ نہیں کہتا کہ بچے تو شاگرد ہے، میرے پاس تو ڈگری ہے فزکس کی، ایم فل کیا ہوا ہے میں نے، پی ایچ ڈی کی ہوئی ہے، وہ کہتا ہے تھینک یو، اور مولوی یہ کہتا ہے تھینک یو۔ آپ کو مفتی صاحب سے بات کرنے کی تمیز نہیں ہے، آپ ذرا کمرے میں تشریف لے آئیں، تقریریں کرتے ہیں باہر تے سوال پوچھو تو کہتے ہیں کمرے میں آ جائے تاکہ تھوڑی پھینٹی لان، کمرے چ نہ جائیے۔ ہاں کئی لوگوں کی پھینٹی لگائی ہے انہوں نے، آپ کو مفتی صاحب سے بات کرنے کی تمیز نہیں ہے۔ جو حوصلہ دنیا کے کاریگروں میں، ٹیچرز کے اندر ہے، اتنا حوصلہ بھی ہمارے علماء کے اندر موجود نہیں ہے، کہ سارے کے سارے ٹیچرز جو ہیں وہ یورپ کے ہیں، کسی مدرسے کی ڈگری نہیں ہے، اور ان کا کوئی جلسہ کوئی تقریر ان کے شعروں سے خالی نہیں ہوتی۔ کیوں کوٹ کرتے ہو؟ اور کہتے ہیں حضرت علامہ اقبال نے فرمایا، بھئی علامہ اقبال کے پاس تو ڈگری نہیں ہے، وہ کیسے فرما سکتے ہیں؟ نہیں وہ انجینئر نہیں ہے نا، اس لیے اے وجہ۔ اسی طریقے سے آپ بڑے بڑے علماء کو سنیں گے کہ فلاں نان مسلم نے تحقیق کی اور اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں یہ فرمایا۔ اس نان مسلم کے پاس کون سی ڈگری ہے اسلام کی؟ کہتے ہیں نہیں جی اس نے خود سے سٹڈی کیا ہے جی، اور نیوٹرل ہو کے جی۔ اچھا نان مسلم نیوٹرل ہو کے خود سٹڈی کرے، انہوں تھی اپنا ابا بنا لیندے ہو، اور تمہارا اپنا مسلمان بھائی تمہاری کتابوں سے تمہیں حوالے دے، اس کو کہتے ہیں یہ دین پہ بات نہیں کر سکتا۔ چھکا ہے کہ نہیں؟ اس لیے میں نے ان کو کہا تھا اللہ کے بندو، تم لوگ ہماری اس دعوت حق کا مقابلہ اس لیے نہیں کر سکتے کہ تمہارے پاس کامن سینس بھی موجود نہیں ہے جو ایک عام آدمی میں ہوتا ہے۔ ہم نے ہر آدمی کے ہاتھ میں وہ کامن سینس دے دیا ہے، اس لیے دیکھ لیں جگہ جگہ ان کے لیے مصیبت بنی ہوئی ہے، بنگلہ دیش میں، نیپال میں، انڈیا میں، پاکستان میں، کوئی گاؤں نہیں ایسا بچا کہ جہاں میرے خلاف جمعہ نہ پڑھا رہے ہوں، اور مجھے نہیں پتا ہوتا، اسٹوڈنٹس آ کے بتاتے ہیں ایک نہیں کئی جمعے، اور دوسری طرف کہتے ہیں جاہل آدمی ہے۔ اگر جاہل آدمی ہے تو پریشان کیوں ہو؟ خود اپنی موت مر جائے گا۔ نہیں، ان کو پتہ چل گیا ہے کہ گل ود گئی ہے۔ پھر یہ بھی میرے اوپر الزام ہے کہ میں اپنی طرف سے کوئی بات کرتا ہوں۔ میں الحمدللہ انہی کے بزرگان دین اور علماء کے تراجم عربی کے ساتھ ڈسپلے کرواتا ہوں۔ اگر یہ انکار کریں گے تو اپنے بڑوں کا انکار کریں گے۔ آج کون مولوی یہ دعویٰ کر سکتا ہے بریلویوں میں سے کہ میں آمزہ بریلوی سے بہتر قرآن کا ترجمہ کر سکتا ہوں؟ اور اگر میں آمزہ بریلوی کا ترجمہ دکھا دیتا ہوں، جھگڑا ختم ہو گیا۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ آمزہ بریلوی نے یہ ترجمہ نہیں کیا کہ اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تیرے ساتھ ساتھ عبد القادر جیلانی کو بھی مدد کے لیے پکارتے ہیں، نہیں کیا ترجمہ۔ تیری ہی عبادت کریں اور تجھی سے مدد چاہیں، کمال ترجمہ کیا۔ یعنی مضارع کے صیغے کو انہوں نے کور کیا، یعنی تیری ہی عبادت کرتے ہیں، کریں گے، تجھ سے ہی مدد چاہتے ہیں، چاہیں گے۔ اور یہ دعا بھی تھی، تینوں چیزوں کو ایک جگہ جمع کر دیا۔ اے اللہ تیری ہی عبادت کریں، تجھی سے مدد چاہیں، کمال ترجمہ کیا۔ اب اس کے بعد مجھے ضرورت ہی نہیں ہے کچھ دکھانے کی، ٹھیک ہے؟ جس نے غلط کہنا ہے وہ حمزہ بریلوی صاحب کو کہے، اور اس سے بڑھ کر نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ٹکر لے اور اپنا ایمان برباد کرے، ولیعوذ باللہ تعالی۔ اب آ جائیں ڈگری کی طرف، تو ہر مسلمان کے پاس ڈگری موجود ہے۔ تبلیغی جماعت والوں کو انہوں نے یہ آیت رٹوائی ہوئی ہے، دیوبندیوں نے، اور بریلویوں نے دعوت اسلامی باپا جانی کی جو جماعت ہے ان کو رٹوائی ہوئی ہے۔ کنتم خیر امۃ اخرجت للناس،
تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ، تم بہترین امت ہو جو لوگوں کے نفع کے لیے نکالے گئے، لوگوں کو نیکی کی طرف بلاتے ہو اور برائی سے روکتے ہو، اور اللہ پر ایمان رکھتے ہو جیسا کہ ایمان رکھنے کا حق ہے۔ یہ بریکٹ میں ہے، کیونکہ نیکی کی طرف بلانا اور برائی سے روکنا یہ اللہ تعالیٰ پر سچا ایمان لانے والا ہی کر سکتا ہے، جس کے اندر حمیت ہو۔ اس کے تحت یہ کہتے ہیں پوری امت جو ہے وہ دائی ہے، اور یہ ساری جماعتیں اسی آیت کے اوپر چل رہی ہیں نا۔ یہ بےچارے جو تبلیغی جماعت والے پوری دنیا میں دعوت و تبلیغ کا کام کر رہے ہیں، ان کے پاس ڈگریاں تو کوئی نہیں ہیں، لیکن علماء کی ہوئی کاوش کو وہ آگے پہنچا رہے ہیں، اور ماشاءاللہ اس کی وجہ سے تبدیلی آئی ہے، آپ کے سامنے ہے۔ ہمیں ان کے منہج سے اختلاف اپنی جگہ، لیکن جو ان کی کنٹریبیوشن ہے سلام کرتا ہوں میں۔ مجھ سے زیادہ کوئی سپورٹر نہیں تبلیغی جماعت کا۔ یہ ساری نرسری وہیں پہ تیار ہو رہی ہے نا، یہ ہماری نرسری ہے۔ اس کے بعد میٹرک اور بیچلر اور پی ایچ ڈی ڈگری جو ہے وہ ہمارے پلیٹ فارم سے انہوں نے کرنی ہے، وہاں نرسری تیار ہوگی صرف۔ وہاں پہ کوئی بوڑھا بھی ہو گیا وہ بھی نرسری میں ہی رہتا ہے بیچارہ۔ پہلے دن بھی 6 نمبر یاد کیے تھے اور 20 سال بعد بھی 6 نمبر ہی آتے ہیں۔ قرآن کے ایک صفحے کا ترجمہ بھی اس نے نہیں پڑھا ہوگا، کیونکہ اسے بتایا نہیں گیا کہ آپ نے یہ ترجمہ بھی کرنا ہے، نہیں بتایا گیا صبح سورہ یاسین پڑھنی ہے، رات کو سورہ ملک پڑھ لینی ہے، اور یہ آپ نے 3 تسبیحات کرنی ہے، دیٹس آل۔ عربی چ غلطی نال بھی اردو تے نظر نہ پہ جائے کدھر۔ پھر صحیح بخاری میں حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بلغوا عنی ولو آیہ، یہ بھی مشہور حدیث ہے جو تبلیغی جماعت والے بیان کر رہے ہوتے ہیں، پہنچا دو میری طرف سے خواہ تمہیں ایک آیت ہی آتی ہو، یعنی ایک آیت آتی ہو وہ بھی آپ آگے پہنچا سکتے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ ڈگری تو پھر نبی علیہ السلام نے ہمیں دے دی ہے، اللہ تعالیٰ نے بھی ڈگری دے دی، کنتم خیر امت اخرجت للناس، اور رسول اللہ نے بھی ڈگری دے دی کہ ایک آیت بھی آتی ہو آگے پہنچا دو۔ باقی ان کی ڈگریوں کا حال یہ ہے کہ قرآن حکیم میں 1000 سے زیادہ آیات، 6500 میں سے آلموسٹ 1000 سے زیادہ آیات فزیکل فینومینا آف نیچر، سائنس سے متعلق ہے۔ وہ تو ان کے بڑے بڑے مفتیوں کو بھی نہیں آتی، تو ہم کیا کہیں گے کہ یہ عالم نہیں ہے؟ پھر ہمیں کہنا چاہیے نا جسے 1000 آیات کی تفصیل نہ آتی ہو، ہم کہیں گے نہیں اس معاملے میں ان کو نہیں پتا۔ وہ قرآن نے واضح کہا ہے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اگر تمہیں علم نہیں ہے تو اس فیلڈ کے ایکسپرٹ سے پوچھ لو۔ وہ مفتی بھی کوئی ہوگا نا، اگر جیولوجی کا مسئلہ ہوگا ایک جیولوجسٹ سے پوچھے گا، اسی طریقے سے اگر ایمبریولوجی کا مسئلہ ہوگا کسی گائنی کی فیلڈ کے بندے سے پوچھے گا، وہ اپنی اپنی فیلڈ سے پوچھا جائے گا۔ یہ بتائیں نکاح طلاق کے مسائل بس اسی کے اوپر رہیں، اور وہ بھی ایمانداری سے بتائیں، مہربانی کریں۔ پھر جامعہ ترمذی میں ایک روایت ہے، اس کی سند میں کلام ہے، لیکن مشکات میں جب وہ روایت آئی تو ہمارے استاد شیخ زبیر صاحب نے اس کو سپورٹیو ابن عباس کا قول نقل کیا، جس کی وجہ سے وہ روایت اپنے متن میں درست ہے کہ حکمت مؤمن کی گم شدہ میراث ہے، جہاں سے بھی ملے لے لو۔ اور آج کل بریکٹ میں سوائے انجینئر صاحب کے، یہ خود سے ایڈ کیا ہوا ہے انہوں نے نا، ہر چیز میں بریکٹ خود سے ایڈ کی ہوئی ہے۔ تو یہ وہ باتیں ہیں جو یہ خود بتایا کرتے تھے، اب ان باتوں سے منکر ہو چکے ہیں۔ اچھا یہ کرائٹیریا ان کا صرف دوسروں کو بتانے کے لیے، اگر پریکٹیکلی اس تکلیف سے گزرے نا جو یہ ہم پہ طاری کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ انجینئر کو نہیں سننا، اس کے جواب میں ان سے یہ پوچھیں کہ وہ بریلوی علماء کہتے ہیں کہ دیوبندیوں کو نہیں سننا گستاخ ہو جاؤ گے، کہیں نہیں 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 ان کی بات چھوڑیں، آپ کو سننا چاہیے۔ اور بریلویوں سے کہیں کہ دیوبندی کہتے ہیں کہ بریلویوں کو نہیں سننا، وہ کہیں گے نہیں نہیں سننا چاہیے۔ جب ہماری باری آتی ہے تو کہتے ہیں نہیں سننا چاہیے، اور ہم کیا کہتے ہیں سب کو سنو، تو تمہیں ان کا علمی لیول پتہ چل جائے گا۔ جب جب آپ سنتے جا رہے ہیں آپ کو پتہ چل رہا ہے کہ ان کی ویڈیو صرف اس قابل ہے کہ ان کی میمز بنے، بس اس سے زیادہ، اور یہ ضرورت ہے، یہ ذہن میں رکھیے گا، میمز بنانے کے لیے ان کی ویڈیوز ہوں گی تو میمز بنے گی نا، صرف میری گفتگو سے تو میم نہیں بن سکتی۔
اور یہ ایک بڑا پازیٹو ذریعہ ہے ایکسپوز کرنے کا. ان کے لوگ میری ویڈیوز آدھی آدھی کاٹتے ہیں. ہمارے اسٹوڈنٹس ان کی اگر ویڈیو کی کٹنگ کرتے ہیں تو پورے کانٹیکسٹ کے ساتھ کرتے ہیں. جو بات انہوں نے کی ہوتی ہے, جس کانٹیکسٹ میں کی ہوتی ہے, اسی کی میم بنتی ہے. میں نے بات کچھ اور کی ہوتی ہے, یہ جملے کاٹ کے مجھے جواب دے رہے ہوتے ہیں اس بات کا جو آلریڈی میرا عقیدہ ہوتا ہے, مجھے بتا رہے ہوتے ہیں. یہ صاحب نے کہا ہے. تو اس طریقے سے انہوں نے اپنی بدنامی میں اضافہ کیا ہے اور مزید کریں گے. اور یہ میری خواہش نہیں کہ یہ بدنام ہو, ہم تو چاہتے ہیں کہ یہ بھی رائے راست کے اوپر آ جائیں. لیکن اگر انہوں نے خود یہ فیصلہ کر لیا کہ بدنامی مول لینی ہے تو ٹھیک ہے, ہم تو صرف پیار سے سمجھا ہی سکتے ہیں. سیدھی سی بات ہے. علمی پوائنٹ نمبر 2, انہوں نے ایک فل ٹائم کہانی بیان کی. وہ کہتے ہیں جی انجینئر صاحب کو ہم نے شروع میں جواب دینے شروع کیے تو انہوں نے ہم سے رابطہ کیا کہ مفتی صاحب آپ تو اتنے بڑے عالم ہیں تو ہمیں تھوڑا ٹائم دیں سوچنے کا. میرے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ انجینئر صاحب نے کہا کہ مجھے تھوڑا ٹائم دیں, اور پھر آگے سٹوری میں دیکھیں رنگ کیا بھر ہے. کہتے ہیں میں نے 6 مہینے تک انتظار کیا لیکن انہوں نے روش نہیں بدلی. پھر 4 مہینے اور. پھر وہ کہتے ہیں مجھے لگا یہ انجینئر تو ہمیں کہانیاں کروا رہا ہے, یہ ٹائم گین کرنے کی کوشش کر رہا ہے. تو پھر ہم نے اس کو جواب دیا. ہمیں تو کوئی ایسا جواب نہیں نظر آیا. دوسرا, میرے سٹوڈنٹس شروع سے میری طبیعت جانتے ہیں. میری طبیعت میں کہیں پر یہ چیز نہیں ہے کہ میں کسی کو یہ کہوں کہ تم مجھے جواب نہ دو. ہم تو چاہتے ہیں کہ آپ جواب دو تاکہ ہمارے اسٹوڈنٹس کو پتا چلے کہ واقعی ان کا استاد جو بتا رہا ہے وہ لکھا ہوا ہے. مجھے بتائیں مفتی عبد الواحد قریشی صاحب یا مفتی طارق مسعود صاحب اگر تھانوی رسول اللہ کا دفاع نہ کرتے پڑھ کے تو آپ لوگوں کو کبھی شیطان یہ وسوسہ دلا سکتا تھا کہ یہ تھانوی صاحب کی طرف منسوب جو رسالہ ہے انجینئر نے خود لکھ دیا ہے؟ یہ ہو سکتا تھا نا. جب وہ خود پڑھ کے اس کا دفاع کر رہے ہیں اب تو کوئی گنجائش نہیں نہ رہی. لہذا میں تو چاہتا ہوں کہ تم لوگ بولو, جتنا بولو گے نا اتنا بدنام ہوگے. اور تھتیاں لا سنیا ہے جن لطیفہ, ماں تھاریاں بولیاں میں نہیں بولی. جیڑا تھتا بولتا ہے نا اودی لکنت ظاہر ہو جاندی ہے. یہ کہنا جی انجینئر صاحب ہم سے مہلت مانتے رہے, اللہ کے بندو ہم تمہارے بڑوں کو کچھ نہیں سمجھتے, تم کیا شے ہو, بس خود سے سٹوری بنا دی. پھر کہہ رہے ہیں جی وہ ایک کرنل صاحب تھے, ان کے ساتھ نا ہمارا بھی ایک اسٹوڈنٹ چلا گیا انجینئر صاحب کے پاس. وہ چائے پیتے ہوئے انہوں نے بتا دیا کہ میں عبد الواحد قریشی صاحب کے علاقے سے آیا ہوں. تو انجینئر صاحب نے جان چھڑا لی. او خدا دا نا جو اللہ دے بندے ہو کدے بارے گل کر رہے ہو, میرا نبی سا ہے ہی کوئی نہیں, تیرے بابے تھے شے ہی کوئی نہیں, ہم تمہارے بڑوں کو کچھ نہیں سمجھتے, کولو سٹوریاں بنائی آ رہے ہو. پھر وہ کہتے ہیں کہ جی میں اس کو چیلنج کرتا ہوں, یہ میرے سامنے بیٹھ جائے. جس دن یہ بیٹھ گیا وہ علمی دنیا کا آخری دن ہوگا اس کے لیے, اور جس رات میں بیٹھ گیا وہ علمی دنیا کی آخری رات ہوگی. ہم تو چاہتے ہیں بھائی کہ آپ لوگ بیٹھے ہمارے ساتھ, لیکن اس طریقے پہ جو طریقہ اس ماڈرن ورلڈ میں رائج ہے, بدماشی کے ساتھ نہیں, اپنی مرضی کے ساتھ نہیں, ڈیکورم کے ساتھ. اور یہاں پہ پھر میں وہ ریپیٹ کر دوں, میں نے آج تک کسی فرقے کے عالم کو چیلنج نہیں دیا کہ میرے ساتھ آ کے بات کرو. یہ جتنی باتیں ہیں یہ جواب کے طور پر ہے. ہاں, جس طرح کافر بات کرتے تھے تو آیات نازل ہوتی تھی, قل اے نبی تم فرماؤ. اس طرح ہم نبی الاسلام کے ڈاکیے کی حیثیت سے جب یہ ہمیں چھیڑتے ہیں نا, اب چونکہ ہماری باتوں کا تو جواب کوئی نہیں ہے تو آخر میں انہوں نے ایک مرغے کی ٹانگ پکڑی ہوئی ہے کہ اچھا ہمارے سامنے بیٹھ جائے. تو میں نے تنگ آ کے کہا تھا کہ تمہاری خواہش پہ اگر حق پہ ہونے کی دلیل یہی ہے تو میں یہ بھی کرنے کے لیے تیار ہوں. تمہاری خواہش پہ, میری خواہش پہ نہیں. ہم نے تو پہلے دن سے لکھ کے لگایا ہوا یہاں پہ کہ ہم مناظروں کو درست نہیں سمجھتے, اس لیے کہ اس میں سے کبھی کچھ نہیں نکلا. اینڈ پہ سارے ایک دوسرے کو کافر کہہ کے اٹھتے ہیں. ویسے بھی قانونی طور پہ اس کی اجازت نہیں ہے, اس کے لیے پوری ایک اجازت لینی پڑتی ہے, ایک پورا ڈیکورم ہوتا ہے, اور آج کل کے ماحول میں تو وہ بھی نہیں ہے. پھر بھی میں نے کہا تھا کہ ٹھیک ہے تم اسے مناظرے کا نام نہ دو, تمہاری خواہش ہے نا کہ میں بیٹھوں تو علمی گفتگو ہو سکتی ہے. 10 منٹ میں تم مقدمہ بیان کرو, 10 منٹ میں میں کرتا ہوں.
پھر اگلے 10 منٹ میں تم ریبٹل کرو، پھر اگلے 10 منٹ میں میں کر دوں گا، پبلک فیصلہ کر لے گی، اور یہ بھی تمہاری خواہش کے اوپر۔ لیکن اس کے لیے میں نے شرط رکھی تھی کہ تم لوگ تو لاکھوں میں ہو، مجھے تو عمر نو بھی مل جائے نا تو میں بریلوی دیوبندی اہل حدیث علماء کے ساتھ گفتگو نہیں کر سکتا، کیونکہ ان کے تو علماء ہی لاکھوں میں، عوام کروڑوں میں ہے۔ تو بہتر یہ ہے کہ ایک اپنا بڑا لانچ کر دو، اور یہ بھی تمہاری خواہش میں، یہ میں بار بار ریپیٹ کر رہا ہوں، کیونکہ ہمارے اسٹوڈنٹس بھی بعض اوقات ان کی گفتگو سن کے ڈی ٹریک ہوتے ہیں کہ انجینئر صاحب ان کو چیلنج کر کے بلواتے ہیں اور پھر بات نہیں کرتے۔ میں نے آج تک کسی کو چیلنج کر کے نہیں بلوایا، ہمیشہ جواب دیا ہے، اور جس نے آنا ہے وہ اتوار کو آئے۔ اگر زبردستی آنے کی کوشش کرے گا تو وہ نیچے آپ کے سامنے سیکورٹی کھڑی ہوئی ہے، طریقے سے آیا جاتا ہے۔ پھر مجھے بتائیں کہ بریلوی دیوبندی اہل حدیث آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ اس طرح بات کرتے ہیں؟ آج تک آپ نے سنا ہے کہ دیوبندی جلوس لے کے بریلویوں کے مدرسے کے باہر پہنچ جائیں اور کہیں کہ ہمارے بزرگوں نے تمہیں شیطانی لشکر ڈکلیئر کیا ہے تو ہم تم سے منازعہ کرنے آئے ہیں کہ باہر نکلو؟ ہوا ہے؟ آج تک بریلوی پہنچے کبھی دیوبندیوں کے مدرسے کے باہر کہ ہمارے اعلیٰ حضرت نے تمہیں مرتد اور واجب القتل ڈکلیئر کیا ہے تو ہم آپ کو شہید کرنے آئے ہیں، باہر نکلو؟ ادھر کیا لینے آتے ہو؟ شرارت کرنے۔ ورنہ اگر یہ مخلص ہیں تو آپس میں تو ایک دوسرے کو کافر کہتے ہیں نا، تو ایک دوسرے کے مدارس میں بھی جایا کریں نا، اس طرح موب لے کے نہیں جاتے؟ کیوں؟ وہ کہتے ہیں بھائی یہ ساری دکانیں چل رہی تھی، انجینئر صاحب کتوں آگے نے ساری دکانداری خراب کرن۔ حالانکہ میں نے دکانداری خراب نہیں کی، واللہ پہلے دن سے نہ کوئی چندہ بک بنائی، نہ کوئی مسجد بنائی، یہ جگہ بھی کرائے کے اوپر ہے، چندہ ان کو دیتے ہیں، نمازیں ان کے پیچھے پڑھتے ہیں، صرف اس لیے کہ یہ بہانہ نہ ان کو مل جائے کہ انجینئر صاحب بھی ایک فرقہ لانچ کر رہے ہیں، اس سے ہی کمائی کریں گے، کیونکہ ان کو پتہ ہے ان کے بڑوں نے اسی طریقے سے اپنی دکانداری چمکائی تھی نا۔ یہ جتنی گالیاں مجھے دیتے ہیں نا، اصل میں یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے بڑے بھی اسی قسم کے فراڈیے تھے، انجینئر بھی یہی کرتا ہوگا، اس نے بھی کوئی چندہ بک بنائی ہوگی، یہ بھی مسجدیں بنواتا ہوگا، یہ بھی کہتا ہوگا کہ فلاں کے پیچھے نماز نہیں ہوتی۔ میں تو بالکل اس کے الٹ ہوں۔ تمہارے بزرگوں کی ایک خوبی جو تم بتاؤ اور وہ ہم میں موجود نہ ہو، اور تمہارے بزرگوں کی ایک گندگی بتاؤ جو ہم میں موجود ہو، اور ہماری کوئی ایک خوبی جو تمہارے بزرگوں میں موجود ہو۔ تو میں نے کہا تھا کہ آپ اپنے بڑے کو لانچ کریں، وہ بھی آپ کی خواہش کے اوپر۔ یہ کس دن بڑے کام آنے ہیں؟ ہمارے صحابہ کرام پہ جب برا وقت آیا غزوہ حنین کے موقع پر، تو اللہ کے محبوب علیہ السلام کو 12,000 کا لشکر چھوڑ گیا تھا، صرف 80 بندے ساتھ رہ گئے تھے۔ سورہ توبہ میں آیا کہ تمہاری کثرت نے تمہیں تعجب میں ڈال دیا۔ ایک متکبرانہ جملہ صحابہ کرام کی زبان سے نکل گیا کہ ہم بدر میں 313 تھے، غالب آئے، آج تو ہم اتنے زیادہ ہیں۔ 12,000 تھے، صرف 80 رہ گئے۔ اس وقت لیڈرشپ کا پتہ چلا۔ نبی علیہ السلام اکیلے اپنے لشکر کو لیڈ کرتے ہوئے آگے بڑھے، اپنے خچر پہ بیٹھے ہوئے، اور آپ کے چچا زاد تھے ابو سفیان بن حارث، یہ وہ ماموں کے ابو نہیں ہیں، یہ نبی علیہ السلام کے چچا زاد ہیں۔ وہ خچر کی مہار پکڑے ہوئے آگے آگے چل رہے تھے، اور نبی علیہ السلام خچر پہ آگے بڑھے۔ انا النبی لا کذب، انا ابن عبد المطلب، میں نبی ہوں، اس میں کوئی شک نہیں، میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں، اس میں کوئی شک نہیں۔ لیڈر کا تو اسی وقت پتہ چلتا ہے۔ آج جب تمہارے فرقوں میں برا وقت آیا ہے اور تم یہ کہہ رہے ہو انجینئر ہمارے سامنے بیٹھتا کیوں نہیں ہے، تو میں تیار ہوں، نکالو بڑے کو، ہوا لگواؤ تمہاری خواہش کے اوپر۔ مفتی تقی عثمانی صاحب کہیں کہ میں ہوں مفتی تقی عثمانی، دیوبندیوں کا امام، مفتی اعظم پلانٹ ارتھ دیوبند، انجینئر باہر نکل میں بات کرتا ہوں۔ یقین کریں ہماری اکیڈمی میں میں ان کو اوپر بٹھاؤں، سامنے قدموں میں بیٹھوں، اور پھر میں ان سے تھانوی رسول اللہ والا کلمہ سنوں، جیسے یہ نکاح کے اوپر کلمے سنتے ہیں۔ میں تھانوی رسول اللہ والا مسئلہ آج پھر حل کرنا ہے، چھڑ دا نا نسل نہ دینا تمہوں۔ مفتی منیور مان صاحب آئے، اوپر بٹھاؤں، سامنے بیٹھ کے چشتی رسول اللہ والا کلمہ سنوں ان سے، جیسے نکاح پہ آپ سے کلمے سن رہے ہوتے ہیں، جو قرآن و سنت سے ثابت ہی نہیں سننا۔
6 کلمے، اور 6 نہیں جے، زیادہ بھی جے، چشتی رسول اللہ، تھانوی رسول اللہ، شبلی رسول اللہ، صادق رسول اللہ، معاویہ رسول اللہ، انگریز رسول اللہ بھی آ جائے، ایک بے شمار ہو چکے جے ہوں، 6 والی گل پرانی ہو گئی ہے۔ چلیں اگر یہ ضعیف العمری کی وجہ سے کہ زیادہ عمر میں بڑے ہو چکے ہیں، کمزور ہو چکے ہیں جسمانی طور پر بھی ذہنی طور پر بھی، کسی چھوٹے کو لانچ کرنا چاہتے ہیں کر دیں، ہمیں کوئی اعتراض نہیں۔ مفتی عبد الواحد قریشی صاحب کو زیادہ شوق ہے نا بیٹھنے کا، اگر تمہارا لیول ہے نا بھائی تو مفتی تقی عثمانی سے ایک ویڈیو بنوا لو اپنے حق میں کہ مفتی عبد الواحد قریشی کی جیت میری جیت، اس کی ہار میری ہار، اور میری ہار میرے فرقے کی ہار ہے۔ تشریف لے آئیں یہاں اتوار والے دن، یہاں نہیں آ سکتے آن لائن بیٹھتے ہیں، میں تو 5 دن آن لائن بھی اویلیبل ہوتا ہوں۔ ویڈیو بنوانی ہے، ہاں ریٹن میں نہیں، وہ تو بعد میں ٹویٹ بھی لکھ کے لوگ ڈیلیٹ کر دیتے ہیں، اور لکھی ہوئی چیز تو اڈوب فوٹو شاپ میں بھی بن جاتی ہے، ویسے تو اب اے آئی میں بھی بن جاتی ہے۔ ہاں پہلے ہم ویڈیو کا فرینزک کروائیں گے، ہو سکتا ہے اے آئی میں بنا دیں آپ لوگ، اور مفتی صاحب اپنے چینل سے اپلوڈ کریں۔ مفتی تقی عثمانی صاحب کے یہ بیٹا ہے میرا ہونہار عبد الواحد قریشی، دلیل کا بے تاج بادشاہ، ہاں تو اس کو میں لانچ کر رہا ہوں اپنی طرف سے، اس کی جیت میری جیت، اس کی ہار میری ہار ہے، تو میں تیار ہوں بیٹھنے کے لیے۔ اتنا مشکل وقت آیا ہوا ہے، ایک کام نہیں کر سکتے، اور یہ اتنے عرصے سے میں ریپیٹ کر رہا تھا، اب تو ہمارے مخالفین نے بھی یہ بات مان لی ہے۔ پچھلے دنوں مفتی حنیف قریشی صاحب سے ایک پوڈ کاسٹ میں بندے نے پوچھا کہ یہ جو انجینئر صاحب بار بار ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ بڑے کو لانچ ہونا چاہیے، تو کیا مفتی منیف صاحب کو خود سامنے نہیں آنا چاہیے یا کسی کو نامینیٹ نہیں کرنا چاہیے؟ وہ کہتے ہیں بالکل ایسے ہی ہونا چاہیے، اس کا منہ بند کریں۔ لیکن مفتی صاحب کو پتہ ہے، وہ تو خود بھاگ گئے، بس وہ کہتے ہیں کہ جی ہم اپنے پلیٹ فارم سے اپنے فرقے کا دفاع کرتے رہتے ہیں، کرتے رہیں گے، کرتے رہتے تھے، ذلیل ہوتے رہتے تھے، ذلیل ہوتے رہتے ہیں، ذلیل ہوتے رہیں گے انشاءاللہ تعالی۔ بھاگ گیا نا، حالانکہ اس کے جواب میں اس کو کہنا چاہیے تھا کہ جی بھائی میں اس وقت سامنے آؤں گا، اتنا بڑا فتنہ ہے، مجھے تو یہ کہہ رہے ہیں کہ غلام احمد قادیانی دجال سے بھی بڑا یہ فتنہ ہے۔ ویسے کسی حد تک درست ہی کہہ رہے ہیں، غلام احمد قادیانی دجال سے بڑا فتنہ اس لیے کہ میں نے صرف غلام احمد قادیانی دجال کو ایکسپوز نہیں کیا، ان دجالوں کو بھی ایکسپوز کیا ہے جنہوں نے غلام احمد قادیانی دجال کے خلاف کمپین چلا کے چندے بٹورے تھے، یعنی کہ چشتی رسول اللہ، تھانوی رسول اللہ۔ یہ زخم میں تو نہیں جی ٹھیک ہون دینا، یہ اسی طریقے نال چلے گا۔ تو میں آج پھر اس حوالے سے اناؤنسمنٹ کر رہا ہوں، پچھلی دفعہ میں نے مفتی سمر عباس قادری صاحب حفظہ اللہ تعالی کو بھی یہی بات کی تھی ان کے فرقے کے لیے، آج دیوبندیوں کے لیے بھی میں بات کر رہا ہوں۔ امید ہے اگلی اتوار کو مفتی شام الہی ظہیر صاحب اور ابتسام الہی ظہیر صاحب حفظہ اللہ تعالی، وہ کہتے نہیں ہمیں حفظہ اللہ کیوں نہیں کہتا، لو لے لو یار، ہو سکتا ہے ان کی باری آ جائے اگلی بار۔ تو یہ بہانے بنانا چھوڑ دیں۔ علمی پوائنٹ نمبر 3، وہ کہتے ہیں کہ ہمیں اس وقت زیادہ دکھ ہوا جب انجینئر صاحب نے صحابہ کرام علیہم رضوان کے حوالے سے غلط زبان استعمال کی، والعیاذ باللہ تعالی۔ صحابہ کرام علیہم رضوان کا تعارف ہی آ کے اس امت کو ہم نے کروایا ہے۔ تم لوگوں نے تو ایک ماموں کی تعریف اور اس کے نام کے اوپر جلسے کر کے اور نعرہ لگاتے تھے حق چار یار کا، اور اندر بات ہوتی تھی سیاست معاویہ زندہ باد کی، فراڈ مچا کے رکھا۔ اور جو اسلام کے اصلی مجاہد تھے، عمار ابن یاسر، ابو ذر غفاری، ان لوگوں کا تعارف ہم نے آگے کروایا لوگوں کو، ہمیں تانا دیتے ہو۔ صحابہ کرام کہنا چھوڑو بھائی، 3 بندے ہیں، ٹھیک ہے وہ صحابی ہیں، ہم انہیں رضی اللہ عنہ بھی کہتے ہیں، صحابہ بھی مانتے ہیں، ہم اللہ کے حضور دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی غلطیوں سے درگزر فرمائے، آمین۔ لیکن 3 بندوں کے پیچھے آپ 1,00,000 صحابہ کرام کہ جن کی پاؤں کی خاک ہماری آنکھوں کا سرما،
ان کے بارے میں ہم پہ بلیم لگاتے ہو کہ ہم صحابہ کرام کے بارے میں بولتے ہیں. صحابہ کرام کا مشن تو ہم لے کے چل رہے ہیں اللہ کے فضل سے. تم تو ماموں پارٹی ہو. تو یہ ان کا طریقہ واردات ہے. اور وہ کہتے ہیں خصوصاً حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. خصوصاً نہیں بھائی, صرف یہی مسئلہ ہے. یا ان کے ساتھ دو بندے اور ہیں, مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اور باقی سارے صحابہ اکرام. اور ان کے ساتھ بھی ہماری کوئی ذاتی دشمنی نہیں ہے. یہ آپ نے ہمیں بتایا تھا کہ حق چار یار کا نعرہ لگانا ہے. حق چار یار کے نعرے کے بعد سیاست معاویہ زندہ باد کہاں سے آ گیا؟ تم نے تو خود مانا ہے کہ چار یار لے کے چلنے ہیں خلافت راشدہ. اپنی بات سے پھر رہے ہو. اور حق چار یار کے مقابلے میں جو لوگ کھڑے ہوئے ہیں, ان کے مقابلے پہ ہم حق چار یار کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں, نہ کہ ہماری کوئی ذاتی دشمنی ہے. اور تماشا ان کا دیکھیں, ان سے پوچھیں پہلے خلیفہ کے مخالفین کہتے ہیں جی منکرین زکوٰۃ, مرتد, مسلمہ کذاب کے ساتھ ملنے والے, بالکل ہم آپ کے ساتھ ہیں. دوسرے خلیفہ کے مخالفین کہتے ہیں رومنز اور پرشینز کافر, ہم آپ کے ساتھ ہیں. تیسرے خلیفہ راشد کے مخالفین کہتے ہیں جی بلوائی, خارجی. خارجی لفظ بالکل غلط بولتے ہیں, خارجی تو حضرت علی کے مخالفین تھے. بلوائی, ہم آپ کے ساتھ ہیں. چوتھے خلیفہ کے مخالفین رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ہم بھی کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ, لیکن یہاں تک بات نہ رکھیں, جو پوری بات ہے وہ بتائیں. صرف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہیں ہے, جو حدیثیں بخاری مسلم میں آئی ہیں حضرت علی کے مخالفین کے بارے میں, اور جنگ جمل, صفین اور نہروان کے بارے میں پروفیسیز آئی ہیں, وہ بتائیں عوام کو. بنو امیہ اور بنو عباس کی لکھوائی بھی جھوٹی تاریخ نہیں, بخاری اور مسلم میں جو صحیح بات آئی ہے, شہادت عثمان کے اصلی اسباب جو آئے ہیں وہ بتاؤ. تم نے ایک فرضی کریکٹر اہل بیت کے بارے میں بھی نازیبا زبان استعمال کرتا ہے, اندازہ کرو. اہل بیت کا نام تمہارے منہ پہ کبھی آیا نہیں تھا. یہ ہماری دیکھا دیکھی اب صحابہ و اہل بیت کانفرنس کر رہے ہیں. میں تو اس کانفرنس کے بھی خلاف ہوں. وہ کانفرنس پتہ کیا ہو رہی ہوتی ہے؟ صحابہ اور اہل بیت کانفرنس میں وہ یہ بتا رہے ہوتے ہیں کہ صحابہ کرام کے یہ فضائل ہیں, اور جو اہل بیت کے فضائل بیان کرتے ہیں وہ رافضی ہوتے ہیں. اہل بیت کی کوئی بات نہیں ہوتی, اور یہ ترتیب بھی غلط ہے. اہل بیت و صحابہ کانفرنس ہونا چاہیے, کیونکہ اہل بیت کے پاس ڈبل ڈگری ہے. اہل بیت رسول اللہ کے گھر والے بھی ہیں, ہاں, اور صحابہ بھی ہیں, اور اہل بیت کے سوا جتنے ہیں وہ صرف صحابہ ہیں. لہذا یہ ترتیب درست کرو. یہ اسی طریقے سے کہ آپ رسول و اللہ لکھو, پہلے اللہ لکھو پھر رسول لکھو. بات تو صحیح ہے نا لاجیکلی. صحابہ و اہل بیت کانفرنس نہیں, یہ وہابی بھی کروا رہے ہیں آج کل, اہل حدیث بھی نہیں. اہل بیت و صحابہ کانفرنس, ترتیب صحیح کرو. اللہ دے بندے ہو تو اٹھی ترتیباں بھی اسی صحیح کرانی نے. یہ اسی طریقے سے کوئی لکھے اولیاء و صحابہ کانفرنس, تو ہم کہیں گے بھائی صحابہ و اولیاء کانفرنس رکھو, صحابہ و تابعین کانفرنس رکھو. تابعین و صحابہ کانفرنس تو نہیں ہو سکتی, اور وہ بھی ہماری وجہ سے ہو رہا ہے. ادروائز پہلے ان کا صرف صحابہ کرام کے اوپر یہ بات کرتے تھے, ان کے جلوس سارے وہی والے نکلتے ہیں. حضرت معاویہ کے اوپر کانفرنس کروائیں گے, عمار ابن یاسر پہ نہیں کروائیں گے. کیوں؟ پھر لوگ پوچھیں گے کہ کس رضی اللہ عنہ نے, کس رضی اللہ عنہ کے کہنے پر عمار رضی اللہ عنہ کو شہید کیا, لوگ پوچھیں گے. اس کے اوپر ان کی پھر جھاگ چھوٹ جاتی ہے. وہ پھر ہم بتاتے ہیں تو وہ پبلک پھر ان کے پیچھے پڑ جاتی ہے کہ آپ نے تو یہ بات چھپا کے رکھی تھی. حق چار یار کا نعرہ سب کانٹیننٹ میں سب سے زیادہ کس نے اٹھایا؟ جو بندیوں نے. خلافت راشدہ حق چار یار, بریلویوں نے کہا نعرہ تحقیق حق چار یار. حق چار یار کے اندر ہی یہ بات چھپی ہوئی ہے کہ سیاست معاویہ زندہ باد نہیں ہو سکتی. جب چار یار ہیں تو چاروں یاروں کے جو مخالفین ہیں نا, بیک وقت وہ ان کے ساتھ زندہ باد نہیں ہو سکتے. ہم نہیں کہتے مردہ باد کو, لیکن ایٹ لیسٹ شرم کرو, یہاں پہ رک جاؤ. اور یہ حق چار یار کا نعرہ بالکل قرآن و سنت کے مطابق تھا.
ویسے تو 5 یار ہیں، سیدنا حسن ابن علی کی بھی خلافت ہے، لیکن وہ حضرت علی میں ہی شمار کی جاتی ہے، اس وجہ سے 4 یار کہا جاتا ہے، ادروائز 5 خلیفہ راشد ہیں، اور چھٹے اگر کوئی ہیں تو عمر بن عبدالعزیز ہیں، اور سب سے آخر میں جو آئیں گے امام محمد مہدی، وہ خلیفہ راشد ہوں گے۔ جامعہ ترمذی میں سنن ابی داؤد میں حدیث موجود ہے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میرے بعد تم بہت اختلاف دیکھو گے، اس وقت علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین، تم پر میری سنت اور میرے خلفاء راشدین ہدایت یافتہ کی سنت لازم ہے، اور دین میں نئی نئی بدعتوں سے بچنا، میری اور میرے خلفاء راشدین کی سنت کو داڑھوں سے پکڑ لینا مضبوطی سے۔ نبی علیہ السلام تو کہہ رہے ہیں کہ خلفاء راشدین کے جو مخالفین ہیں نا وہ اہل بدعت ہوں گے، کیونکہ ظاہر ذکر ہو رہا ہے کہ نئی نئی بدعتوں سے بچنا، خلفاء راشدین کے پیچھے چلنا، یہ پولیٹیکل اختلاف کی بات ہو رہی تھی۔ یہ بات انہوں نے صرف حضرت ابوبکر عمر عثمان تک تو مانی، حضرت علی کی باری آئی تو اگر تھوڑی بہت کوئی مانی تو خوارج کی حد تک، لیکن جنگ جمل اور صفین کو انہوں نے پس پش ڈال دیا۔ میں نے پوری احادیث لکھی ہیں جنگ جمل صفین کے اوپر بھی، نہروان کے اوپر بھی۔ اب یہ خلافت راشدہ کی لینتھ کیا ہے وہ بھی جامعہ ترمذی اور ابو داؤد میں موجود ہے۔ حضرت سفینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ السلام کے آزاد کردہ غلام، مولا رسول اللہ کے مولا، کیونکہ مولا کہتے ہیں محبوب کو، نبی علیہ السلام کے اتنے محبوب تھے کہ نبی علیہ السلام نے ان کو آزاد کیا۔ 74 ہجری میں فوت ہوئے ہیں، واقعہ کربلا کے بھی 13 سال کے بعد۔ سفینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے حدیث روایت کی کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میری وفات کے بعد خلافت اعلی منہاج النبوہ 30 سال تک رہے گی۔ کتنے سال؟ 30 سال۔ اور پھر اس پہ نہیں انہوں نے چھوڑا، انہوں نے تابعی سے کہا، سعید تابعی سے، کہ بیٹا گن، ابو بکر کے 2 سال، عمر کے 10 سال، عثمان کے 12 سال اور علی کے 6 سال۔ بیسیکلی علی کے 5.5 سال ہیں، 6 مہینے سیدنا حسن ابن علی کے ہیں، تو وہ اسی میں شمار کر کے 6 سال، یہ 30 سال کی خلافت۔ تو آگے سے وہ شاگرد کہتا ہے کہ یہ بنو امیہ کے لوگ تو حضرت علی کو خلیفہ ہی نہیں مانتے۔ ابو داؤد میں الفاظ ہیں علی علیہ السلام کو خلیفہ نہیں مانتے، علیہ السلام امام ابو داؤد نے لکھا ہے۔ یہ کہتے ہیں جی وہ قصاص عثمان کا مسئلہ تھا، اور اس صحابی سے وہ تابعی کہہ رہا ہے کہ یہ تو حضرت علی کو خلیفہ ہی نہیں مانتے۔ تو حضرت سفینہ کو اتنا غصہ آیا، انہوں نے کہا یہ ان کی پیٹھ سے جھوٹ نکلا ہے جہاں سے ہوا خارج کرتے ہیں۔ حق بات تو یہ ہے کہ بنو امیہ کی اپنی حکومت، بنو زرقا کی، نیلی آنکھوں والوں کی، یہ بدترین بادشاہت ہے پلانٹ ارتھ کی۔ یہ حضرت علی کو خلیفہ نہیں مانتے، ان کی بادشاہت جو ہے وہ بدترین بادشاہت ہے۔ اچھا، اب اس حدیث سے پتہ چل گیا کہ بدترین بادشاہت کہا گیا خلفائے راشدین کے بعد والے زمانے کو۔ ناسبی کہیں گے نہیں یہ یزید کے زمانے کا ذکر کر رہے تھے کیونکہ انہوں نے یزید کا زمانہ بھی پایا ہے۔ نہیں بھائی، انہوں نے تو فوراً بات کہا ہے۔ دوسرا، ان کی بات کو سپورٹیو مسند احمد کی حدیث ہے کہ خلافت علی منہاج النبوہ کے بعد کاٹ کھانے والی ملوکیت کا دور شروع ہو جائے گا۔ وہاں نبی علیہ السلام نے فوراً اس کے بعد کاٹ کھانے والی ملوکیت کا ذکر کیا ہے، جو میں نے کئی ایک لیکچرز میں کور کیا۔ آج ٹائم نہیں ہے، ورنہ اس حدیث کو میں بریف کروں وہ 5 ادوار تو کافی ٹائم لگ جائے گا۔ تو نبی علیہ السلام نے بھی خلافت راشدہ کے بعد کہا کاٹ کھانے والی ملوکیت، یعنی اپنے مخالفین کو کاٹنے والی۔ پھر یہی حدیث مسند ابی داود الطیالسی میں موجود ہے اور مصنف ابن ابی شیبہ میں۔ آگے الفاظ ہیں، وہ تابعی کہتا ہے کہ حضرت اگر خلافت راشدہ 30 سال ہے تو حضرت معاویہ کیا ہوئے؟ تو انہوں نے کہا وہ مسلمانوں کے پہلے بادشاہ ہیں، خلیفہ راشد نہیں ہے، پہلے بادشاہ۔ اور مصنف ابن ابی شیبہ کے الفاظ ہیں یہ سخت گیر بادشاہ ہیں اور ان کا پہلا بادشاہ معاویہ ابن ابی سفیان ہے۔ تو حضرت سفینہ نے بتا دیا کہ گل سٹارٹ کتوں ہوئی ہے، یزید نہیں سرکار، ہاں معاویہ ابن ابی سفیان رضی اللہ تعالی عنہما۔ ہم تو احترام سے نام لیں گے، ہم رافضی نہیں ہیں کہ ان کے اوپر تبرہ کریں یا لعنت کریں یا ان کی صحابیت کا انکار کریں، اور نہ ہم ناسبی ہیں کہ ہم خلیفہ راشد کے مقابلے پہ ان کا جھوٹا دفاع کریں۔ بالکل اہل سنت کا منہج بالکل واضح ہے، ہم خلفۂ راشدین کے ساتھ ہیں الحمدللہ۔
تو حق بالکل واضح ہے، اس میں کوئی بندہ باطل داخل کرنے کی کوشش کرے گا تو وہ خود اپنے لیے مصیبت کھڑی کرے گا، اور پھر انجینئر صاحب کی شکل میں تو اتنی بڑی بلا آپ کے اوپر مسلط ہوئی ہے. کہتے ہیں مودودی کا فتنہ تو بڑا چھوٹا تھا، خلافت و ملوکیت تو چند لاکھ لوگوں نے پڑھی، انجینئر صاحب کا کلپ تو ہر بندے کے ہاتھ میں ہے. بالکل ہم آپ کے ساتھ ہیں، اللہ تعالیٰ نے آپ کی زبان سے سچی بات نکلوائی ہے. اور مودودی صاحب کے اوپر جھوٹ باندھتے رہے کہ وہ تاریخ کی روایتیں لکھتا تھا، میں نے وہ سارا مقدمہ بخاری مسلم سے ثابت کیا اپنے ریسرچ پیپر میں الحمدللہ. اب چونکہ اسپیسیفکلی حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر ہوا تو یہاں پر میں صرف جنگ صفین کے حوالے سے تھوڑی سی ڈسکشن کر لیتا ہوں، باقی تو پھر ٹائم زیادہ لگے گا. رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مسجد نبوی شریف کی تعمیر کے دوران جب خندق کھودی جا رہی تھی بیس رکھنے کے لیے، وہ کہتے ہیں غزوہ خندق کا موقع تھا، ہو سکتا ہے وہ موقع بھی ہو، اور عین ممکن ہے کہ مسجد نبوی کا جو ذکر ہے اس کی وجہ سے اس کے لیے کوئی بیس بنائی جا رہی ہو. دیکھا کہ باقی اصحاب ایک ایک پتھر اٹھا کے لا رہے ہیں، بڑے بڑے پتھر، اور عمار بن یاسر نے 2 پتھر اٹھائے میں ماشاء اللہ تعالی. حالانکہ اس وقت ان کی عمر آلموسٹ آپ سمجھ لیں 50 سال سے زیادہ تھی، کیونکہ 93 ایئرز کی ایج میں حضرت علی کے دور میں 37 ہجری میں ان کی شہادت ہوئی ہے. نبی الاسلام کی وفات کے وقت وہ 60 پلس تھے. تو مسجد نبوی شریف کی تعمیر کے دوران باقی اصحاب ایک ایک پتھر لا رہے ہیں، عمار بن یاسر 2 لے کے آ رہے ہیں. نبی الاسلام کو اتنا پیار آیا، آپ نے اپنے مبارک ہاتھوں سے ان کے چہرے سے اور داڑھی سے مٹی کو جھاڑا، ٹھیک ہے، اور کہا وہی عمار ابن سمیہ، عمار ہائے افسوس، تقتلہ الفئۃ الباغیہ یدعوہم الی اللہ ویدعونہ الی النار. افسوس، اسے ایک باغی جماعت قتل کرے گی، عمار انہیں اللہ اور جنت کی طرف بلا رہا ہوگا اور وہ جماعت اسے جہنم کی طرف بلا رہی ہوگی. اب یہ ایک حدیث پورے کے پورے وہابی فرقے کو، خواہ وہ دیوبندی ہوں یا اہل حدیث ہوں یا ایون اب تو بریلوی بھی وہابی ہو چکے ہیں ناسبیت کی وجہ سے، پورے کے پورے فرقے کو ان کے ختم کر دیتی ہے جو ناسبیت کی بنیاد پہ کھڑا ہے. نبی الاسلام کہہ رہے ہیں جہنم کی طرف بلانے والی باغی جماعت، جہنمی نہیں کہا، ہم جہنمی لفظ نہیں، یعنی وہ عمل ایسا ہے خلیفہ راشد کی مخالفت کرنا کہ وہ جہنم کی طرف لے جانے والا ہے. آخرت کا فیصلہ اللہ نے کرنا ہے، اللہ تعالیٰ کسی کو اس کی نیکیوں کی وجہ سے اس کے گناہوں سے درگزر فرما سکتا ہے. ہم اتنی بات کریں گے جتنی اللہ کے نبی نے کی ہے، اور جو ہمیں یہ بات نہیں کرنے دے گا ہم اس کے پھر خطرے چیک کریں گے. لو سامو، ہاں ظاہر ہے، بالکل مسلمان نہیں کہہ سکتا کہ رسول اللہ کی بات آگے نہیں کرنی. ہاں، جس طرح یہاں پہ خطرے چیک کیے گئے، کئی ہندو نکلے اور وہ کینٹ کی مسجدوں میں امامت کرواتے رہے کئی سال تک. انہوں نے میرا کلپ کاٹا، یہ کہتا ہے ہمارے بزرگوں کے خطرے چیک کرتا ہے، وہ میں نے اس میں چیک کی تھے. تو بات تو صحیح ہے، ہو سکتا ہے ہندو ہوں، اوپر سے اسلام کا لبادہ انہوں نے اوڑا ہوا ہے، جو کہہ رہے ہیں رسول اللہ کی بات آگے نہ کرو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اچھا، اب انہوں نے اس حدیث سے بھاگنے کے لیے کیا راستہ اختیار کیا؟ انہوں نے کہا جی المستدرک للحاکم میں یہ حدیث ہے، اس میں تو الفاظ ہیں کہ خوارج سے متعلق یہ حدیث ہے. تو حاکم میں جو خوارج کے الفاظ ہیں وہ تو بڑا خطرناک مسئلہ ہے. وہاں خوارج پھر جنگ صفین والوں کو کہا گیا ہے. ہاں ذہن میں رکھیے گا، جو مسلم شریف میں حدیث ہے، جو امام وقت کی بیعت سے خارج ہوا وہ جاہلیت کی موت مرا، وہاں پہ خارجی وہ جنگ صفین والوں کو کہہ رہے تھے، کیونکہ اسی چیپٹر کے اندر جس میں بخاری کی 2812 کو حاکم میں کہا گیا خوارج سے متعلق حدیث، اسی چیپٹر میں 10 حدیثیں آگے جا کے وہ پتہ بھی چل گیا وہ خارجی کون تھے جنہوں نے حضرت عمار کو شہید کیا. وہ حدیث لے آئے ہیں جو مسند احمد میں موجود ہے کہ حضرت عمار ابن یاسر جب شہید ہوئے تو حضرت عمر بن عاص جو ہے وہ گھبرائے ہوئے آئے اور کہا کہ معاویہ حضرت عمار شہید ہو گئے ہیں اور رسول اللہ نے فرمایا تھا ان کو باغی جماعت قتل کرے گی. تو حضرت معاویہ غصے میں آئے اور کہا کہ تو اپنے پیشاب میں پھسل رہا ہے، یعنی خود لوگوں کو یہ بات بتا رہا ہے ہم نے کہاں سے قتل کیا ہے، اس کو تو علی نے قتل کیا ہے، نہ علی ساتھ لے کے آتا اور نہ عمار قتل ہوتا. استغفر اللہ. اینج جا کے کان پکڑیا. فليتقدم بين الصفين محتسبا. أيها الأمير، قتلنا عمار بن ياسر
الذي يقول فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم تقتله الفئة الباغية. ما بك يا أبا عبد الله؟ أنحن قتلناه؟ لقد قتله من جاء به. لقد قتله من جاء به. لقد قتله من جاء به. إن صح تأويل معاوية كان رسول الله صلى الله عليه وسلم هو قاتل حمزة لأنه أخرجه معه لقتال المشركين يوم أحد. ماموں کو بھی یہ کہنے کی جرت نہیں ہوئی کہ ان کو خوارج نے مارا ہے، انہوں نے الٹا حضرت علی پہ الزام لگا دیا اور الزام یہ لگایا کہ نہ حضرت علی ساتھ لے کے آتے نہ یہ شہید ہوتا. باقی روایتوں میں پھر آتا ہے حضرت علی تک جب یہ بات پہنچی نا تو حضرت علی نے کہا کہ پھر کیا نعوذ باللہ حضرت حمزہ کے قاتل رسول اللہ تھے کہ نہ وہ غزوہ احد میں ساتھ لے کے آتے اور نہ حمزہ شہید ہوتے. مولا علی نے بھی پھکی دی تھی. یہ باطل تعویل ہوئی. لہذا وہ خارجی والی جو بات ہے وہ انہی کو خارجی کہا گیا. لغت میں تو تھے نا، امام وقت سے تو وہ نکل چکے تھے نا. لہذا 2812 تے وہ حاکم میں گئے نا اور خارجیوں پہ ڈالنے کی کوشش کی تو پھنس جاؤ گے. دوسری بات حضرت معاویہ خود مار رہے ہیں اور جو قاتل ہے وہ بھی سامنے آ گیا ہے. قاتل کوئی گمشدہ بندہ نہیں ہے، صلح حدیبیہ کا صحابی ہے ابو الغادیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. میں تو اسے بھی رضی اللہ عنہ ہی کہتا ہوں. مسند احمد میں چیپٹر ہے ابو الغادیہ کا پورا، اس میں حدیثیں یہی ہیں کہ مجھ سے عمار کا قتل ہو گیا اور وہ روتے رہتے تھے ہر وقت. اور یہ ان کی طرف سے صفائی دے رہے کہ ابو الغادیہ آپ کو رونے کی ضرورت نہیں ہے، ہم نے 1400 سال بعد تحقیق کی ہے کہ آپ نہیں ہیں، خارجیوں نے قتل کیا. لو سامو ان دسو صحابہ کا گستاخ کون ہے جو صحابہ کو جاہل سمجھتا ہے؟ یہ ابو الغادیہ کو جاہل سمجھتے ہیں. تو واضح احادیث موجود ہے. وہ مان رہا ہے کہ میں نے یہ مسئلہ خراب کیا ہے، مجھ سے یہ شہادت ہوئی ہے. ولیعوذ باللہ تعالی. کیونکہ مسند احمد میں حدیث ہے کہ عمار کا قاتل اور اس کا مال لوٹنے والا جہنم کی آگ میں. شیخ البانی نے اس حدیث کو صحیح کہا. شیخ زبیر صاحب نے دھکے سے اسے ضعیف ثابت کرنے کی کوشش کی. میں نے ان کو فون کیا، میں نے کہا شیخ صاحب یہ تو ثابت نہیں ہوئی. کہتے ہیں 3 دن میرا پسینہ چھوٹا رہا ہے اس کو ضعیف ثابت کرنے کے لیے. میں نے کہا کہ نہیں ہوئی ہے. یہ کہتے ہیں سننی ہوں نا علی بھائی، کیا کروں، مجبوری ہے. میں نے کہا مجبوری والی کون سی بات ہے بھائی، آپ دعائے خیر کریں. جس طرح باقی لوگوں نے باطل تعویل کرنے کی کوشش کی. ابن حجر اسقلانی نے کہا کہ ابو الغادیہ کو صلح حدیبیہ والی فضیلت کفایت کر جائے گی. تو شیخ ناصر الدین البانی محدث اعظم سعودیہ، وہابیوں کے اس دور کے امام بخاری، انہوں نے کہا یہ بڑی مشکل تعویل ہے جو آپ کر رہے ہیں، کیونکہ جب حکم خاص آ جاتا ہے تو عام فضیلت اٹھ جاتی ہے. ابو الغادیہ کے لیے حکم خاص آ گیا کہ عمار کا قاتل اور مال لوٹنے والا جہنم کی آگ میں، اسے صلح حدیبیہ کی فضیلت کفایت نہیں کرے گی. جو مسلم شریف میں آیا کہ میں اللہ سے امید کرتا ہوں کہ جن لوگوں نے بیعت رضوان کی صلح حدیبیہ کے موقع پر ان کو آگ نہیں چھوئے گی. دیکھو البانی صاحب کتنے تک گئے ہیں. لیکن وہ عربی میں لکھا ہوا تھا، ان کو تکلیف کوئی نہیں تھی. اور میں نے یہ ڈکلیئر کیا کہ البانی کو بھی عنقریب یہ رافضی کہیں گے. ان کے پاس چارہ کوئی نہیں. تو میرے بھائی ہم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی کہتے ہیں، صحابی بھی کہتے ہیں. یہ کہنا کہ نازیبا زبان اپنی آخرت کی فکر کریں، یہ نازیبا زبان نہیں ہے. یہ نبی علیہ السلام کی احادیث ہیں جن کو آپ نازیبا زبان کہہ رہے ہو. یہ نہ ہو کہ ایک بندے کو بچاتے بچاتے اپنا بیڑا غرق کروا لو. پہلے امت کا تو بیڑا غرق ہوا ہے اس ساری ڈرٹی پالیٹکس کا، تو اپنا بیڑا غرق نہ آپ کروا لو. اس طرح کی باتیں کرنے کے بعد پھر وہ کراچی کے جو مفتی صاحب ہیں وہ کہتے ہیں کہ جی پھر انجینئر صاحب حضرت معاویہ کی حدیثیں کیوں بیان کرتے ہیں؟ بالکل میں تو کرتا ہوں. میں نے تو کئی ان کی احادیث بیان کی اور کئی معاملات میں ان کی تعریف کی. مسلم شریف کی حدیث میں نے بیان کی تھی کہ حضرت معاویہ مسجد میں نماز کے لیے نہیں جایا کرتے تھے. انہوں نے مسجد کے ساتھ اپنا ایک کمرہ بنوایا ہوا تھا سیکورٹی ریزنز کی وجہ سے. اسی کمرے میں وہ نماز ادا کرتے تھے جماعت کے ساتھ، آواز آ رہی ہوتی تھی. تو میں نے کہا بالکل ٹھیک کیا ہے، کیونکہ ہمارے دوسرے خلیفہ بھی شہید ہوئے، تیسرے خلیفہ بھی شہید ہوئے، چوتھے خلیفہ بھی شہید ہوئے. سیکورٹی میجرز لینے چاہیے. یہ مسلم شریف کی حدیث میں نے حضرت معاویہ کی تعریف بیان کی
اور کئی ایک احادیث میں نے بیان کی، وہ اپنی جگہ کہتے جی یہ ان کو فاسق مانتا ہے، پھر ان سے حدیثیں کیوں لیتا ہے؟ بھائی میں نے ان کو فاسق نہیں کہا، عمار ابن یاسر سے پوچھا گیا جنگ صفین والوں کے بارے میں، تو انہوں نے فرمایا کہ اہل شام کو یہ نہ کہو یہ کافر ہو گئے ہیں، یہ کہو کہ یہ فاسق اور ظالم ہے۔ فسق تو ہے، گناہ کبیرہ تو ہے، یہ تو ان کے مفتی عبدالعزیز دہلوی نے بھی لکھا ہے، تحفہ اثنا عشریہ جو کتاب لکھی تھی شاہ ولی اللہ کے بیٹے نے، اس نے بھی لکھا ہے کہ فسق تو ہے امام وقت کے خلاف کھڑا ہونا حضرت معاویہ کا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو عمار بن یاسر کہہ رہے ہیں کہ فاسق ہیں، ظالم ہے، ظالم کا لفظ بھی موجود ہے، لیکن کافر نہ کہو۔ بالکل ہمارا یہی عقیدہ ہے الحمدللہ کہ ہم انہیں کافر نہیں کہیں گے، ان پہ لعنت نہیں بھیجیں گے۔ رہا ان کی حدیثیں کیا ریجیکٹ ہوں گی ایکسپٹ ہوں گی؟ نہیں، حدیثیں ایکسپٹ ہی ہوں گی۔ کیوں؟ الصحابۃ کلہم عدول، جو اکثر یہ آپ نے سنا ہے، یہ ایک جملہ ہے، نہ یہ آیت ہے نہ حدیث ہے، ایک سلوگن کے طور پہ بولا جاتا ہے۔ اس کے تحت یعنی حدیث بیان کرنے میں قتل کروا دی حضرت معاویہ کے دور کے اندر، بسر بن ابی ارطا، ہم اسے بھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، مسند احمد میں اس کی حدیث موجود ہے۔ امام حاکم جو شیعان علی میں سے ہیں، یہ رافضیت کی بات نہیں ہو رہی، اہل سنت کے امام ہے امام حاکم، انہوں نے بھی بسر بن ابی ارطا کی حدیث لی ہوئی ہے حاکم کے اندر، جو میں اپنی دعاؤں میں دعا پڑھتا ہوں، اس کے راوی ہی بسر بن ابی ارطا ہے۔ اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلیہا واجرنا من خزی الدنیا وعذاب الاخرہ، یہ دعا کے راوی بسر بن ابی ارطا ہے، ان کی بھی حدیث لی گئی ہے۔ حضرت معاویہ تو پھر بھی مسلمانوں کے بادشاہ رہے ہیں، تو حدیث ہر صحابی کی لی جائے گی، چاہے اس سے فسق ہوا ہو، گناہ کبیرہ ہوا ہو، حدیث میں وہ کبھی بھی جھوٹا نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے آج کے دور میں بھی آپ کسی گئے گزرے مسلمان کو بھی کہیں نا نعوذ باللہ کہ یہ 1 کروڑ روپیہ لے لو اور رسول اللہ کو گالی دو، نہیں مانے گا۔ کئی بے نمازی ہیں، پوری زندگی نماز نہیں پڑھی اور فخر سے کہیں گے کہ ہم نے کبھی شراب نہیں پی، کبھی خنزیر کا گوشت نہیں کھایا، پوری زندگی یورپ میں گزاری ہے۔ ان کے نزدیک خنزیر کا گوشت کھانا اور شراب پینا یہ نماز چھوڑنے سے بھی بڑا گناہ ہے، کیونکہ ایک دماغ میں بات بیٹھ گئی ہوئی ہے نا۔ اسی طریقے سے صحابہ کرام سب سے بڑا گناہ اگر کسی کو سمجھتے تھے نا شرک کے بعد، تو وہ یہ تھا کہ رسول اللہ کے اوپر جھوٹی حدیث بیان کرنا۔ اس لیے ان سے بڑے بڑے جرم ہوئے، لیکن یہ جرم کسی صحابی نے نہیں کیا، اور یہ اللہ کی غیبی تائید تھی، کیونکہ دین صحابہ کرام کے ذریعے محفوظ ہوا ہے، اہل بیت کے ذریعے محفوظ ہوا ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے پروٹیکشن دی ہے دین کو۔ ہمارے نزدیک صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے چنے ہوئے بندے نہیں تھے، صحابہ اور اہل بیت بھی اللہ کے چنے ہوئے بندے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے، دین ان کے ذریعے ٹرانسفر ہوا ہے۔ لیکن جب کوئی صحابی خلیفہ راشد کے خلاف کھڑا ہوگا، پھر علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین، سیدھی سی بات ہے، ہماری مجبوری ہے، یہ بے ایمان ہو جائیں خلفاء راشدین کو چھوڑ کے، بیک وقت دونوں پارٹیاں درست نہیں ہو سکتی، یہ بات ہی غلط ہے۔ وہ ابتسام علیہ ظہیر صاحب حافظہ اللہ کہتے ہیں میں اس زمانے میں ہوتا تو صلح کرواتا۔ واہ، صلح کیوں کرانا؟ قرآن کی آیت ہے جب مسلمانوں کا گروہ باغی ہو جائے اس سے قتال کرو۔ تم لوگوں کو سورہ حجرات بھی میں نے پڑھانی ہے، آدھی آیت پڑھتا ہے، قتال کرو اس سے جہاں تک کہ توبہ پر مادہ ہو، صلح تو کرانی سی۔ کہانیاں بنائی ہوئی ہیں، ٹھیک ہے، پھر تو حضرت عثمان کی بھی مخالفین سے صلح کروا دیتا، حضرت ابوبکر کے بھی مخالفین سے صلح کروا دیتا، گالی ختم، صلح کروانی ہے۔ سارا فتنہ وہابیاں دا کھڑا کیتا ہوا ہے، صلح کرانی تسی۔ انشاءاللہ امید ہے کہ اگلی اتوار کو ان کی باری آ جائے گی، ابتسام الہی ظہیر حافظہ اللہ تعالیٰ کی اور ہشام الہی ظہیر حافظہ اللہ تعالیٰ کی۔ وہ کہہ رہے ہیں جی ہمیں گلے پھاڑنے والا کہتا ہے تم لوگوں نے گالیاں دینی شروع کی تو میں نے جواب دیا تھا، اگر حافظہ اللہ کہنے سے تم قرآن بخاری مسلم کو مانتے ہو تو میں 1 کروڑ دفعہ حافظہ اللہ تعالیٰ کہاں گا۔ ہاں میں بنو امیہ دا کچا چٹا کھولتا ہے رضی اللہ تعالیٰ نے کہہ کے تو بھی حافظہ اللہ میں کہہ لوں گا، کوئی فرق نہیں پہنتا۔ اور بنو امیہ کہ جو یہ
خدمت گزار ہیں، اپنے آپ کو حضرت عثمان اور حضرت عمر بن عبدالعزیز کے پیچھے چھپاتے ہیں. کتنا ظلم ہے یار. وہ اسلام کے مجاہدین تھے، ان کے پیچھے ان لوگوں کو چھپاتے ہو جنہوں نے اہل بیت کے اوپر ظلم کیے. اور کربلا کی وجہ سے آج امت دو ٹکڑے ہو چکی ہوئی ہے. اس کے پیچھے بنو امیہ ہے، اور عمر بن عبدالعزیز وہ ہے جس نے بنو امیہ کا گند صاف کیا، اسلام کے پہلے مجدد بنے. پہلے مجدد وہ کیوں ہیں؟ انہوں نے گند صاف کیا. بس ان سے یہ پوچھ لیں کہ عمر بن عبدالعزیز نے کیا ایسا کارنامہ کیا ہے بنو امیہ کا گند صاف کیا؟ تو صحابہ کرام کی حدیث لی جائے گی، کیونکہ نبی علیہ السلام نے انہیں یہ چیز سمجھا دی تھی کہ اس نے میری طرف جھوٹ منسوب کیا وہ اپنا مقام جہنم میں دیکھ لے. اسی لیے صحابہ کرام سے بڑا بڑا گناہ بھی ہو گیا بشری تقاضے کے تحت، لیکن یہ گناہ کسی نے نہیں کیا کہ رسول اللہ کے اوپر جھوٹ باندھا ہو، کیونکہ انہیں پتا تھا کہ شفاعت ہی نبی علیہ السلام نے کرنی ہے. اگر قیامت کے دن کوئی جھوٹی حدیث نکل آئی تو پھر نبی علیہ السلام کے سامنا ہم کیسے کریں گے؟ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنی مخالفت کے باوجود حضرت علی کے خلاف کبھی کوئی حدیث بیان نہیں کی، نہ اپنی شان میں کوئی حدیث گھاڑ کے بیان کی کہ میری یہ شان میری یہ شان نہیں. انہیں پتا تھا کہ یہ کام میں نے نہیں کرنا. اس لیے حضرت معاویہ کی حدیثیں بھی لی جائیں گی. اور اس پر ترا یہ کہ امام ابو داؤد نے سنن ابی داؤد میں ایک حدیث لی ہے 4129. اس حدیث کو بیان کرتے ہوئے پتا کیا امام ابو داؤد نے ساتھ لکھا ہے؟ وَكَانَ مُعَاوِيَةُ لَا يُتَّهَمُ فِي حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اور جہاں تک معاویہ کا تعلق ہے، حدیث رسول بیان کرنے میں ان کے اوپر کوئی تہمت نہیں ہے کہ کبھی حدیث کے معاملے میں انہوں نے جھوٹ بولا ہو. یعنی ویسے انہوں نے بہت سارے کام ایسے کیے لیکن حدیث کے معاملے میں کوئی تہمت نہیں ہے. یہ کیوں انہیں کہنا پڑا؟ یہ حضرت ابو بکر کی حدیث بیان کرتے ہوئے تو کبھی امام داؤد نہیں کہتے کہ حضرت ابو بکر پر حدیث بیان کرنے میں کوئی تہمت نہیں ہے، کیونکہ جدھر مسئلہ خراب تھا. یہ 4129 ہے، اور اس کے 2 حدیثوں بعد وہ حدیث آ گئی ہے حضرت حسن کی شہادت والی 4131. انہیں پتا تھا 2 حدیثوں بعد میں بتانے لگا ہوں کیا ہوا ہے، تو انہوں نے کہا میں پہلے ہی دس دے کہ حضرت معاویہ حدیث کے معاملے میں جھوٹ نہیں بولتے تھے، اگر باقی معاملات ان سے مس ہینڈل ہوئے وہ الگ معاملہ. لہذا حدیث ہر صحابی کی قبول ہوگی. بالکل کلیئر کٹ یہ مسئلہ ہے. اب کہ جو عقائد اور نظریات ہیں اس حوالے سے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کے حوالے سے وہ بیان کروں گا، اور پھر یہ مفتی عبد الواحد قریشی صاحب اور ان کے سارے بڑے اور چھوٹوں کی ذمہ داری ہے کہ ان کے اوپر بھی رافضیت کا فتویٰ لگائیں. اور یہ میں نے اپنے کربلا والے ریسرچ پیپر میں ڈالی ہوئی یہ چیزیں. پہلا حوالہ امام ابو محمد حارثی المتوفا 340 ہجری، آج سے آلموسٹ آپ سمجھ لیں 1100 سال پہلے، انہوں نے امام ابو حنیفہ کے مناقب کے اوپر کتاب لکھی، مناقب ابی حنیفہ رحمہ اللہ تعالی. اس میں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے وہ نقل کر رہے ہیں جن کے اوپر پوری فقہ حنفی کھڑی کی ہوئی ہے انہوں نے. ان کا عقیدہ کیا تھا؟ وہ شیعان علی میں سے تھے، کوئی شک نہیں ہے. انہوں نے اپنے شاگردوں سے فرمایا کہ جانتے ہو اہل شام ہم سے کیوں بغض رکھتے ہیں؟ تو شاگردوں نے کہا کہ آپ بیان کریں کہ کیوں بغض رکھتے ہیں. انہوں نے کہا اس لیے کہ ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ ہم اگر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ہوتے تو حضرت علی کے ساتھ مل کر اہل شام حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کی جماعت کے خلاف جنگ لڑتے. وہی بات جو میں نے کی تھی نا، جو کہتے میں تلوار چک لینا، یہ کہتے ہیں ہم تو نہ اٹھاتے، ظاہر ہے تسی تے خارجی ہونا سی، خلیفہ راشد کا ساتھ نہیں دینا تھا. امام حنیفہ کہہ رہے ہیں میں اس زمانے میں ہوں تو میں اہل شام کے خلاف، اور حضرت معاویہ کا ذکر کیا، ان کے خلاف تلوار اٹھاؤں حضرت علی کی حمایت میں. اس وجہ سے شامی ہم سے بغض رکھتے ہیں کہ یہ تو حضرت علی کا چاہنے والا ہے. اچھا اب یہ پرنٹ کر رہے تھے، اس کی آرام کی کمائیاں کھا رہے تھے. جیسے ہی میں نے یہ حوالہ نکالا نا، ہمارے ایک اسٹوڈنٹ نے اپنے طور پر، مجھے نہیں اس نے بتایا کیونکہ وہ پہلے کٹر دیوبندی تھا، عمار بن یاسر کے نام سے ان کا چینل بھی چلتا ہے، آپ اس پہ بھی دیکھ سکتے ہیں. انہوں نے وہ آڈیو ریکارڈنگ چڑھائی ہوئی ہے، واٹس ایپ جو میسجنگ ہوئی ہے مفتی عبد الواحد قریشی صاحب کے ساتھ 1.5-2 سال پہلے.
اس نے کہا کہ مفتی صاحب آپ امام حنیفہ اور امام ابو محمد حارثی پہ فتویٰ کیوں نہیں لگاتے؟ یہی بات تو انہوں نے بھی کی ہوئی ہے. تو یہ کہتا ہے ثابت نہیں ہے. ان کا کتاب ہے، آپ لوگوں نے پرنٹ کی ہوئی ہے. تو اگر آپ سچے ہیں تو اس کتاب پرنٹ کرنے والے، اس کی کمائی کھانے والے کے اوپر بھی فتویٰ دیں. اس کے بعد پھر مفتی صاحب نے گالیاں نکالنی شروع کر دی. جواب ہی کوئی نہیں. اور وہ ریکارڈنگ انشاءاللہ تعالی میں لے کے اس ویڈیو میں بھی ایڈ کر دوں گا. مفتی صاحب اصل بات یہ ہے کہ یہ جو کتاب ہے نا، یہ مرزا صاحب نے پرنٹ نہیں کیا، پہلے تو یہ بات ہے. سر جی دوسری یہ بات ہے کہ اس کتاب سے جو پرنٹ کر رہے ہیں، جو اس کو سیل کر رہے ہیں، جو اس کتاب سے پیسے کما رہے ہیں، وہ بھی مرزا صاحب کے پاس پیسے نہیں آ رہے، وہ بھی احناف لے رہے ہیں. ٹھیک ہے، آپ اس اپنی ویڈیو میں کہیں کہ یہ اس کتاب چھاپنے والے، کتاب کو جو یہ اس کو سیل کر کے پیسے لے رہے ہیں، جن کے پاس یہ پیسے جا رہے ہیں، یہ سارے کے سارے رافضی ہیں. انہوں نے امام ابو حنیفہ پر جھوٹ باندھا ہے. تو یہ آپ ویڈیو میں بات کریں. اس طرح وائس سے کیا ہوتا ہے؟ یہی جو باتیں آپ کر رہے ہیں نا، اس کی مولوی سے ہمارا کیا واسطہ؟ اسی مولوی کے بارے میں آپ بات کریں میڈیا پہ تو ہم آپ کو مانیں گے، واقعی آپ بہادر ہیں، واقعی آپ دلیر ہیں. تو مفتی صاحب اس طرح بات نہ کیا کریں. یہ تو آپ کہانی کروائیں اپنے عوام کو کہ اوپر سے اس بندے کو مانا ہوا ہے اور نیچے پبلک کو کہانی کروا رہے ہیں کہ ہمارے اس بندے سے واسطہ ہی نہیں. کتاب آپ لوگ چھاپ رہے ہیں، ترجمے آپ لوگ کر رہے ہیں اس کتاب کے، اور اس کتاب کی جو پرنٹ کر کے اس کو شیئر کر کے پیسے بھی لے رہے ہیں. تو یہ تو دگلی پالیسی ہوئی نا کہ باہر سے اس سے پیسے کماؤ، اس کتاب کو اپنا کتاب مانو، اور اندر سے کہہ دو اس کتاب سے ہمارا واسطے نہیں ہے. تو یہ کہانی کروانا بند کریں. مفتی صاحب یہ جو جملے آپ نے وائس کر کے اس بھائی کو بھیجے نا، یہی جملے آپ ہمیں بتائیں ویڈیو میں کہ میرا اس کتاب لکھنے والے سے کوئی تعلق نہیں، اور جو اس کتاب کو جس نے لکھا وہ رافضی، اس کے بعد جس نے یہ کتاب لکھا اور جس نے امام ابو حنیفہ کی طرف جھوٹ منسوب کیا، وہ یعنی بدگمان شخص. یہ الفاظ آپ استعمال کریں، جو آپ مرزا صاحب کے بارے میں الفاظ استعمال کرتے ہیں نا، وہی الفاظ آپ اس مولوی کے بارے میں استعمال کریں ویڈیو میں. تو پھر ہم دیکھتے ہیں کہ آپ کا کیا اشر کرتے ہیں علماء دیوبند. ٹھیک ہے بیٹا، انہیں کہو زیادہ بک بک کرنے کی ضرورت نہیں ہے. بات کرنی ہے تو امام حنیفہ ثابت کرو. احناف میں بھی تمہاری طرح کوئی 2 نمبر ہوں گے نا، کسی نے چھاپی ہے، کسی نے کمایا، کسی نے نہیں کمایا، کیا کیا ہے کیا نہیں کیا، وہ جانو اور تم جانو. ہم سے بات کرنی ہے، ہمارے امام کا نام لینا، تو ہمارے امام کی کتاب دکھاؤ، اللہ اللہ اور خیر صلی اللہ. اگر ہمارے امام کی ڈائریکٹ کتاب نہیں ہے یا اس کے شاگرد کی نہیں ہے تو پھر اپنے ابا کو اپنے جیب میں رکھو. تو آپ یہی بات ہے نا اگل دیں اپنی ویڈیو میں، تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو آپ کے علماء دیوبند اس بات کا جواب دیں گے کتاب ثابت ہے یا نہیں. اور سر جی یہ تو چھوٹی باتیں ہیں، اس سے آپ آگے جائیں. ملا علی قاری کے فتاویٰ موجود ہیں، بدر الدین عینی انفی کے فتاویٰ موجود ہیں. کس کس سے آپ جان چھڑائیں گے مفتی صاحب؟ آپ سب کو کہیں گے کہ یہ چیزیں بنی ہوئی ہیں، اینڈ آپ نے 2 نمبر باتیں کی ہیں. تو میرے بھائی یہ کوئی علمی بات نہیں ہے، یہ اپنے عوام کو کوئی اور کہانی کروانی ہے اور دوسروں کے سامنے کوئی اور رویہ رکھنا ہے. تو اب عوام لکھ پڑ چکی ہے مفتی صاحب، اس کا یہ کہانی آپ کیا نہیں چلے گی. آپ یہ نہیں جو جملہ بیان کیا کہ یہ کتاب ثابت نہیں، یہ 2 نمبر ہے، تو یہی آپ کیمرے میں یہ بات اگل دیں تو ہم کہیں گے چلیں ٹھیک ہے آپ مفتی صاحب آپ ٹھیک ہیں، ہم اس سے رجوع کرتے ہیں. ٹھیک ہے مفتی صاحب. بک بک کرتے ہیں چوہے کے، بلی کی طرح بھیگی بلی بن کے اندر جاتا ہے. یہ دیکھو باہر نکل. شرم نہیں آتی ان بے غیرت انسانوں کو، بے حیا کو. اس مرزے کو دل میں چھپا کے بٹھایا ہوا ہے، اس میں غیرت نام کی کوئی چیز ہے تو وہ آئے نا علماء حق کے سامنے. پہلا حوالہ ہو گیا امام حنیفہ سے. دوسرا ریفرنس علامہ بدر الدین عینی المتوفا 855 ہجری، جو بڑے حنفی علماء میں سے ہیں جنہوں نے صحیح بخاری کی شرح لکھی عمدۃ القاری. اس میں جب بخاری میں وہ حدیث آتی ہے نا کہ اگر ایک مسلمان دوسرے پہ تلوار اٹھائے تو دونوں جہنم میں جائیں گے، کیونکہ مقتول نے بھی تو اپنے قاتل کو قتل کرنے کا ارادہ کیا تھا، تو دونوں ہی جہنم میں جائیں گے. اس حدیث کی شرح میں انہوں نے ڈسکشن کرتے ہوئے کہ اس میں تو صحابہ کرام بھی لڑے ہیں تو وہاں کیا حکم ہوگا. یاد رکھیں یہ حدیث جو پیش کرتے ہیں نا، اور وہ صحابہ جو جنگ جمل صفین نہروان میں نیوٹرل ہو گئے تھے، غیر جانبدار، ان کو سپورٹ کرتے ہوئے یہ کہتے ہیں کہ جی وہ لوگ ٹھیک تھے. وہ لوگ ٹھیک نہیں تھے بھائی، ٹھیک وہ تھے جنہوں نے سورہ حجرات کا حکم پورا کیا کہ جو مسلمانوں کا گروہ باغی ہو اس کے خلاف قتال کرو. انہوں نے سورہ النساء کا حکم فالو کیا، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم، وہ حق پر تھے. اور دوسرے جنہوں نے اپنی تلوار توڑ دی اور نیوٹرل ہو گئے. یہ جو حدیثیں ہیں نا کہ مسلمان پہ تلوار اٹھائے، وہ ذاتی رنجش کے اوپر اٹھانا ہے. میدان جنگ میں اگر خلیفہ وقت کے ساتھ مل کے مخالفین پہ کوئی تلوار اٹھا رہا ہے، اب منکرین زکوٰۃ کے اوپر اگر صحابہ کرام نے تلوار اٹھائی ہے نا، تو یہ نہیں ہوا کہ صحابہ کرام پہ کوئی کفر لوٹ آئے گا. حالانکہ وہ نماز تو پڑھتے تھے، نبی اسلام کو پیغمبر بھی مانتے تھے، بخاری مسلم میں موجود ہے منکرین زکوٰۃ. لیکن ریٹ آف دی گورنمنٹ کو اسٹیبلش کرنے کے لیے اس زمانے میں باغیوں کے خلاف الخوارج، فتنہ الخوارج کے خلاف تلوار اٹھانی پڑی. یہ اس زمانے کی ٹی ٹی پی تھی بنو امیہ، جس طرح آج کل ٹی ٹی پی ہے. تو اس حدیث کی شرح میں
بدرالدین عینی جو کچھ لکھتے ہیں میں ورڈ بائی ورڈ پڑھ رہا ہوں، اور پھر مفتی عبدالواحد قریشی صاحب کا میں فتویٰ چاہوں گا، عربی اردو دونوں ہم لگا دیں گے. ورڈ بائی ورڈ اس لیے پڑھ رہا ہوں کہ تاکہ کوئی چیز سکپ نہ ہو جائے. بدرالدین عینی لکھتے ہیں، بخاری کی حدیث ہے 7083 اس کے کانٹیکسٹ میں، وہ کہتے ہیں امام کرمانی رحمہ اللہ نے کہا کہ سیدنا علی اور حضرت معاویہ دونوں ہی مجتہد تھے. زیادہ سے زیادہ یہ ہے کہ حضرت معاویہ کو اجتہاد میں خطا لاحق ہوئی، ان کو 1 اجر ملے گا، جبکہ سیدنا علی کو 2 اجر ملیں گے. اچھا، یہی جو کہانی سب کو پڑھائی ہوئی ہے، حالانکہ بالکل جھوٹ بول رہے ہیں. بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ حکمران جب اجتہاد کرے اور اس کا اجتہاد غلط ہو تو 1 اجر پائے گا، اور اگر صحیح ہوا تو 2 اجر. مخالفین کے بارے میں تو بات ہی نہیں ہوئی. یعنی حضرت علی اگر نعوذ باللہ جنگ جمل صفین نہروان غلط لڑتے نا، تب بھی 1 اجر پا لیتے. الحمدللہ انہوں نے صحیح لڑا ہے، ان کو ڈبل اجر ہے. مخالفین کے لیے تو اجر ہے ہی نہیں ہے. یہ کہانی امام کرمانی کی نقل کر کے نا بدرالدین عینی نے کہا کہ بھائی یہ کہانی شریف ہے. انہوں نے کہا میں کہتا ہوں کہ حضرت معاویہ کی خطا کو اجتہادی خطا کیسے کہہ دیا جائے، اور ان کے اجتہاد پر کیا دلیل ہے، حالانکہ ان کو یہ حدیث جو بخاری مسلم میں موجود ہے پہنچ چکی تھی کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا افسوس اے عمار ابن سمیہ، تجھے ایک باغی جماعت قتل کرے گی. اور ابن سمیہ عمار ابن یاسر ہے، اور ان کو حضرت معاویہ کے گروہ نے جنگ صفین میں قتل کیا. کہتے خوارج نے قتل کرتا، اور تواڈے ابے لکھ کے گئے نے. یہ بھی مولوی کہتے ہیں نہیں، انہی نے سب کہتے ہیں ہمارے ابے، تو ابے ہی ہے نا، بڑے ہیں نا یار. علمی طور پہ ابا کہہ رہا ہوں، والد نہیں کہہ رہا. آپ لوگوں نے ہمیں پڑھایا تھا نا کہ استاد جو ہوتا ہے وہ روحانی باپ ہوتا ہے. یہ تو تمہارے امام ہے. کیا حضرت معاویہ اس پر راضی نہیں کہ ان کو برابر چھوڑ دیا جائے، چہ جائے کہ انہیں خلیفہ برحق سیدنا علی کے خلاف بغاوت پر 1 اجر بھی ملے؟ بدرالدین عینی کہہ رہے کہ 1 اجر کی بات کر رہے ہو، دعا کرو کہ حضرت معاویہ چھوٹ جائیں قیامت والے دن کہ انہوں نے خلیفہ برحق کی مخالفت کی ہے. یہ جناب بدرالدین عینی امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے بعد اگر 5 ٹاپ کے کوئی حنفی امام ہے نا، ان میں یہ بندہ ایک ہے. اب میں دیکھتا ہوں کہ اس کو یہ رافضی کہتے ہیں کہ نہیں. انہوں نے کہا فراڈ ہے سارا اجتہادی خطا. اور اب آ رہا ہے اگلا جو حوالہ، وہ ہے ملا علی قاری المتوفا 1014 ہجری. یہ اپنی مشہوری کے اعتبار سے امام حنیفہ کے بعد سب سے زیادہ کوئی مشہور بندہ ہے نا حنفیوں کے اماموں میں تو ملا علی قاری ہے، کیونکہ انہوں نے مشکات کی شرح لکھی تھی فقہ حنفی کو صحیح ثابت کرنے کے لیے. مشکات تو ساری کی ساری آپ کو پتہ ہے احادیث ہیں، اور احادیث فقہ حنفی کے خلاف ہے. تو انہوں نے مشکات کی شرح لکھی، مرقاق کے نام سے پوری دنیا میں پڑھائی جاتی ہے. اب مشکات میں بھی یہ حدیث آتی ہے کہ مار کو ایک باغی جماعت قتل کرے گی. تو کتوں یہ حدیث تو رسن گے. بخاری مسلم کے حوالے سے نقل کی 5878 مشکات میں. ملا علی قاری نے اس کی شرح بیان کی، یہ اردو میں بھی آ چکی ہے، دیوبندیوں نے خود پرنٹ کی ہے، ہم وہ بھی لگا دیں گے ورڈ بائی ورڈ. ذرا ملا علی قاری کا عقیدہ سنیں. میری درجنوں ویڈیو ایک پلڑے میں ہے، اور ملا علی قاری نے جو جو الفاظ استعمال کیے ہیں حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کے حوالے سے جو 100% ٹھیک ہیں، وہ ایک پلڑے میں. لیکن یہ کبھی ملا علی قاری کو رافضی نہیں کہیں گے، کیونکہ پوری حنفیت فارغ ہو جائے گی. ذرا الفاظ سنیں. میں کہتا ہوں کہ جب حضرت معاویہ پر واجب تھا کہ وہ اپنی بغاوت سے رجوع کر کے خلیفہ برحق سیدنا علی کی اطاعت کی طرف آ جاتے، ان کی مخالفت چھوڑ دیتے اور خلافت منفیہ کی طلب ترک کر دیتے. ملا علی قاری یہ کہہ رہا ہے کہ حضرت معاویہ نے جو جنگ لڑی ہے نا حضرت علی سے، وہ خلافت کی لالچ میں لڑی ہے، اور آگے وہ اس کو کھولے گا. آگے وہ کہہ رہے کہ حضرت معاویہ پر واجب تھا کہ وہ اپنی بغاوت سے توبہ کرتے. حدیث عمار کے کانٹیکسٹ میں وہ کہہ رہے ہیں کہ جب پتہ چل گیا کہ عمار ان سے قتل ہوا ہے، اب تو توبہ کر لیتے وہ، اور اطاعت اختیار کر لیتے، اور خلافت کی لالچ چھوڑ دیتے. کہ ڈیڑھ پاری جملے نے اس تو اگے اگے دیکھیے کہ کہندے نو جو انہوں نے نہیں کیا، کہتے یہ کام جو کرنے والا تھا وہ تو نہیں کیا. تو اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ حضرت معاویہ باطن میں باغی تھے، اور ظاہر میں صرف لوگوں کو دکھانے کے لیے خون عثمان کو ڈھال بنایا ہوا تھا.
وہ کہتے ہیں جس طرح پولیٹیکل لیڈر ہوتے ہیں نا, سامنے کوئی اور ریزن رکھتے ہیں, گل وچ کوئی اور ہوندی ہے. ملا علی قاری کہہ رہے ہیں کہ خون عثمان کو ڈھال بنایا ہوا تھا کہ میں حضرت عثمان کے قاتلین کا بدلہ لے رہا ہوں. قاتلین کا بدلہ یہ ہوتا ہے کہ آپ ریٹ آف دی گورنمنٹ کو چیلنج کرتے ہیں, یا خلیفہ وقت سے ریکویسٹ کرتے ہیں, یا خلیفہ وقت کے خلاف تلوار اٹھاتے ہیں آپ. کیا حضرت علی نے یا سیدہ فاطمہ نے یا ایون سعد ابن عبادہ نے حضرت ابوبکر کے خلاف تلوار اٹھائی ہے؟ نہیں. ناراضگی تھی, حضرت علی نے 6 مہینے بعد بیعت کر لی, تلوار نہیں اٹھائی, پارٹی بازی نہیں کی. تو وہ کہہ رہے ہیں کہ حضرت معاویہ اندر سے باغی تھے اور لوگوں کو دکھانے کے لیے خون عثمان کو ڈھال بنایا ہوا تھا. چنانچہ یہ حدیث جو بخاری مسلم دونوں میں موجود ہے کہ عمار کو ایک باغی جماعت قتل کرے گی, حضرت معاویہ کی اس چھپی ہوئی چیز کو ظاہر کرنے والی ہے. وہ کہتے ہیں اس حدیث نے تو بتا دیا نا کہ یہ اندر سے باغی تھا. اور ان کا کہ حدیث بتا رہی تھی نا باغی ہے, اور لوگ سمجھ رہے تھے کہ حضرت عثمان کے قتل کا بدلہ لے رہا ہے, لیکن جب حضرت عمار قتل ہو گئے تو اس حدیث نے حضرت معاویہ کو ایکسپوز کر دیا. لو جی, ابھی اس پر اگلا جملہ بھی آئے گا ان کا. یہ حدیث ان کی پوشیدہ چیز کو ظاہر کرنے والی اور ان کی بغاوت کو روکنے والی ہے, تاہم کتاب تقدیر میں اسی طرح لکھا ہوا تھا جیسا کہ ہو گیا. وہ کہتے ہیں تقدیر میں یہ لکھا تھا کہ حضرت معاویہ نے کوئی نہیں رجوع کیا. حضرت معاویہ کے عمل اور رویے کی وجہ سے قرآن اور حدیث دونوں ہی مہجور اور متروک ہو گئے. انہوں نے کہا قرآن اور حدیث کو پسے پش ڈال دیا اور ترک کر دیا حضرت معاویہ کے اس عمل نے کہ ان کو قتل مار کے بعد تو توبہ کر لینی چاہیے تھی. یہ مہجور وہی لفظ ہے, وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا. مولا علی قاری کا کہہ رہے ہیں کہ حضرت معاویہ نے قتل مار کے بعد بھی اپنی اسی ضد پر رہتے ہوئے قرآن اور حدیث کو پسے پش ڈال دیا. ایڈے فتوے ذرا سن دے جاؤ. ان پر واجب تھا کہ بغاوت سے توبہ کرتے, حضرت علی کی اطاعت کرتے, حضرت علی کی مخالفت چھوڑ دیتے, خلافت کی لالچ جو ان کے دل میں تھی اسے ترک کر دیتے. حضرت معاویہ باطن میں باغی تھے, ظاہر میں حضرت عثمان کے خون کو ڈھال بنائے ہوئے تھے. قتل مار والی حدیث ان کی پوشیدہ چیز کو ظاہر کرنے والی ہے, ان کی بغاوت کو روکنے والی ہے. بہرحال تقدیر میں یہ لکھا ہوا تھا, لیکن حضرت معاویہ کے عمل اور رویے کی وجہ سے قرآن و حدیث دونوں ہی مہجور ہو گئے. 10 شیواں لکھی ہیں جی, میں گنواتی ہیں جی 10 گلاں. اور مولا علی قاری کون ہے؟ اہل سنت کا امام. مفتی عبدالواحد قریشی, تیرے زندہ مردہ اور قیامت تک آنے والے سارے بزرگ, اگر قیامت تک تھوڑا فرقہ بچ گیا, مولا علی قاری کی ان 10 باتوں کا جواب دو. اینڈ پہ جا کے پتا کیا مولا علی قاری نے کیا؟ لیکن ہمیں چاہیے کہ اپنی زبان بند رکھے. ہائے میں صدقے جاواں چمی مولا علی قاری ہستے. یعنی انہوں نے کہا کہ یہ ساری باتیں کر کے بھی زبان بند رہنی چاہیے, بس اتنی باتیں کرنی چاہیے. سرکار میں اتنی باتیں کرتا ہوں, اس سے کم ہی کرتا ہوں. ابھی تو میرے پاس اور حوالے بھی ہیں ان کے, لیکن بس چمی والا والا ملا علی قاری دے والے دا نا اج تو بعد سٹوڈنٹس نے سن لینا ہے. چمی والا والا ساڈے استاد نے چمی دیتی ہے. 10 گلاں ہوتے ہیں ملا علی قاری نو. ہن بولو تسی اینو کہو رافضی, پوری فقہ حنفی دھڑم سے نیچے گر پڑے گی. یہ وہ بندہ ہے جس نے حنفیت کو لولے لنگڑے دلائل کے ذریعے قائم رکھا ہوا ہے. بہت بڑا آدمی تھا. اور یقین کریں جب سے میں یہ ان کی چیز میں نے پڑھی ہے نا, میں اپنے دل سے ان کے لیے دعا کہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کی غلطیوں سے درگزر فرمائے. یہ کمال کام اس بندے نے کیا کہ آج انجینئر صاحب ان کے ماننے والوں کی منجی ٹھوک رہے ہیں. یہ سارے حوالے میں نے اپنے کربلا والے ریسرچ پیپر میں ڈالے ہوئے ہیں, لیکن آج مفتی عبدالواحد قریشی صاحب کی برکت سے میں نے دوبارہ ان کو ریپیٹ کر دیا. لیکن پروگرام ابھی باقی ہے. یہ 3 پوائنٹ ہوئے ہیں, ابھی آخری حق 4 یار کی نسبت سے 4تھا پوائنٹ باقی ہے, لیکن اس سے پہلے ایک دفعہ دروشی پڑھ لیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد واصحاب محمد وازواج محمد وامت محمد اجمعین الی یوم الدین. ہاں جی, لاسٹ علمی پوائنٹ نمبر 4 وہ ہے میرے بھائیوں
اسی ویڈیو میں انہوں نے پھر سے تھانوی رسول اللہ والے واقعے کا جھوٹا دفاع کرنے کی کوشش کی، اور ساتھ ہی ساتھ انہوں نے کہا کہ ہم جو بات کرتے ہیں انجینئر صاحب جواب اس لیے نہیں دیتے کہ وہ کہتے ہیں کہ انجینئر صاحب کی ویورشپ زیادہ ہے، ہماری کم ہے۔ اس کو انہوں نے ریبٹل کرنے کی کوشش کی، وہ ایک ٹاپک الگ سے ہے، وہ میں نے شروع میں ڈسکس کر لیا۔ میں ان کی خواہش کے اوپر پھر سے یہ حوالے ریپیٹ کر دیتا ہوں۔ یہ حوالے ہم ان سے پہلے بھی ان کے بڑوں کو دے چکے ہیں، مفتی تقی عثمانی صاحب کو حفظہ اللہ تعالی، مفتی سعید صاحب کو جنہوں نے عمران خان صاحب کے نکاح پڑھائے ہیں حفظہ اللہ تعالی، مفتی طارق مسعود صاحب کو حفظہ اللہ تعالی، اور آج مفتی عبد الواحد قریشی صاحب کو بھی میں وہ 5 حوالے پنجتن پاک کی نسبت سے دے دیتا ہوں۔ ویسے تو باتیں بہت زیادہ ہیں، لیکن یہ 5 حوالے ہیں جن کا جواب وہ ویڈیو میں ریکارڈ کروائیں، اور یہ ہمارے بنیادی اختلافات ہیں فرقہ دیوبندیہ کے عقائد کے ساتھ۔ یہ پنجتن پاک کی نسبت سے جو 5 حوالے ہیں، جب تک آپ ان کا جواب ویڈیو میں نہیں دیتے، آپ کی ساری باتیں ادھر ادھر کی، کبھی رفع الیدین کا مسئلہ اٹھانا، کبھی آمین کا مسئلہ اٹھانا، کبھی کوئی اور چھوٹا سا مسئلہ اٹھانا، یہ ساری باتیں جو ہے وہ مین ٹاپک سے ہٹنے کا ایک بہانہ ہے۔ یہ مین جو ٹاپک ہے وہ یہ 5 عقائد ہیں جو آپ لوگوں نے خود لکھے ہوئے ہیں، میں نے کوئی چوری نہیں کی ہے، نہ کسی غار سے دریافت کی ہیں۔ پہلا عقیدہ تھانوی رسول اللہ والا جو واقعہ ہے، جسے یہ ہر جگہ کہتے ہیں خواب خواب خواب، اتنی ڈٹائی کے ساتھ مسلسل اتنی دفعہ جھوٹ بولنا کہ یہ خواب تھا خواب تھا خواب تھا، اللہ کو آپ لوگوں نے کیا منہ دکھانا ہے؟ آپ کے بڑے کو بھی شرم آئی ہے، اس نے بھی اپنے مرید کے خط کے جواب میں یہ نہیں کہا کہ اس خواب میں تسلی تھی، اس نے بھی کہا اس واقعے میں تسلی تھی۔ الامداد رسالہ جو اشرف تھانوی صاحب کے زمانے میں وہ نکالا کرتے تھے، جس میں وہ سوالات کے جوابات بھی دیا کرتے تھے، یہ کوئی کتاب نہیں ہے۔ اکثر لوگ پوچھتے ہیں کتاب کہاں سے ملے گی، یہ کتاب نہیں، یہ ان کا ماہنامہ ایک رسالہ نکلتا تھا، ظاہر ہے وہ ان کی زندگی میں نکلتا تھا، ختم ہو گیا۔ آج تک یہ تھانوی رسول اللہ والے واقعے کی وجہ سے زندہ ہے وہ رسالہ۔ رسالے تو انہوں نے کئی لکھے ہیں، رسالوں پہ اگر ہم آئیں تو ایک رسالے میں ان کو ایک مرید نے کہا کہ میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ سیدہ عائشہ آپ کے گھر آئی ہیں، تو تھانوی صاحب نے اس کی تعبیر کی کہ ایک کم سن لڑکی میرے ہاتھ لگے گی، والعیاذ باللہ تعالی، کیونکہ جب سیدہ عائشہ رسول اللہ کے عقد میں آئی تھیں ان کی عمر کم تھی۔ یہ ان لوگوں کا علمی لیول ہے۔ گھر میں ماں آ رہی ہے اور یہ کہہ رہے ہیں کہ کم سن لڑکی میرے ہاتھ لگے گی، کیونکہ کچھ دنوں بعد انہوں نے ایک مریدنی سے شادی کر لی، اور اسی کے لیے شاید مرید نے پہلے خواب گھڑا تھا کہ جی یہ تو اشارہ ملا تھا۔ یہ بھی الامداد رسالے میں موجود ہے۔ تو اس رسالے کو ہم ڈسکس کرنا شروع کریں تو بہت ساری باتیں نکلیں گی۔ تو یہ الامداد رسالے کا وہ والا حصہ جو تھانوی رسول اللہ والے واقعے کا ہے، یہ زندہ صرف اس لیے ہے کہ اسے پرنٹڈ فارم میں بریلوی لے کے آ رہے ہیں۔ وہ تو ایک دفعہ چھپ گیا رسالہ۔ مثلا آج کی ڈیٹ میں جو جنگ اخبار چھپا ہے، یہ تو نہیں کہ 100 سال بعد بھی آپ وہ اخبار نکال سکتے ہیں کہ چھپتا آ رہا ہے چھپتا آ رہا ہے، وہ 100 سال پرانی کاپی نکالیں گے۔ لیکن یہ وہ رسالہ ہے جو ہزاروں میں بریلوی چھاپتے ہیں ان کو بدنام کرنے کے لیے، جب ختم ہوتا ہے پھر مارکیٹ میں پھینک دیتے ہیں۔ کتاب نہیں ہے یہ، رسالہ ہے، ماہنامہ۔ ہماری ویب سائٹ پہ بھی رکھا ہوا ہے PDF فارمیٹ میں، ہم یہاں پر بھی ایڈ کر دیں گے۔ اس رسالے میں ایک شخص اپنی لائف سٹوری سناتا ہے، جس طرح ہمارے اسٹوڈنٹ بھی سناتے ہیں۔ اور لائف سٹوری میں کہتا ہے کہ حضرت کے ساتھ میری عقیدت جو ہوئی، اس کے بعد سے میرے ساتھ یہ ایکسپیرینسز ہوئے، اور وہ حضرت کو کہتا ہے حضور، جو ہمارے کراچی کے مفتی صاحب نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ دیا۔ اس بیچارے نے کوئی تیاری بھی نہیں کی تھی کہ یار میں دیکھ لوں یہ حضور کس کو کہہ رہا ہے، وہ حضور اس میں تھانوی صاحب کو کہہ رہا ہے۔ تو حضور ہی کا خیال رہا، تو مفتی صاحب کہتے ہیں دیکھیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خیال آ رہا ہے، وہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہی لاتا، وہ حضور کہہ رہا ہے تھانوی صاحب کو۔ وہ کہتا ہے کہ جی جب سے آپ کے ساتھ میرا ایک پیری مریدی کا سلسلہ شروع ہوا ہے نا، تو میرے ساتھ ایسے روحانی ایکسپیرینسز ہو رہے ہیں، یا ہمارے نزدیک شیطانی۔ وہ کہتے ہیں ایک رات میں نے خواب میں دیکھا کہ میں
کلمہ پڑھ رہا ہوں لا الہ الا اللہ اشرف علی رسول اللہ، نعوذ باللہ، کوشش کرتا ہوں کہ زبان سے محمد رسول اللہ نکلے، لیکن پھر بھی یہی نکلتا ہے، کیونکہ آپ کا فیض ایسا جاری میرے اوپر، روحانی انورٹڈ کاماز میں۔ پھر وہ کہتے ہیں میں بیدار ہو گیا، پھر بھی میں یہی پڑھ رہا ہوں، اور کہتے ہیں جب مجھے اپنی غلطی کا احساس ہوا تو میں نے کوشش کی بیداری میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا ورد کروں، لیکن ورد بار بار تھانوی رسول اللہ کا ہی نکل رہا ہے، لا الہ الا اللہ اشرف علی رسول اللہ، اور بلکہ اس نے کہا میں نے کوشش کی کہ میں دروشی پڑھ کے نبی الاسلام کو خوش کروں، تو میری زبان سے نکلتا ہے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا و نبینا اشرف علی، نبینا ہمارے نبی، بیداری میں مفتی صاحب نا خواب نہیں جے، بیداری جے۔ پھر انہوں نے خط لکھا، مجھے بتائیں آج یہ خط آپ زرداری صاحب کو لکھیں، نواز شریف صاحب کو لکھیں یا عمران خان کو لکھیں کہ میں جب سے آپ کی جماعت میں آیا ہوں نا تو میں نے خواب میں دیکھا کہ میں آپ کے نام کا کلمہ پڑھ رہا ہوں، اور بیداری میں بھی کوشش کرتا ہوں صحیح کلمہ پڑھنے کا، لیکن آپ کے نام کا کلمہ نکلتا ہے۔ میں کہتا ہوں یہ دنیا دار لوگ بھی کہیں گے او توبہ کرو مروان لگا سانو بھی، یہی کہیں گے نا، لیکن تھانوی صاحب مزے لے رہے تھے، انہوں نے کہا نہیں نہیں اس واقعے میں تسلی ہے کہ تمہارا پیر متبع سنت ہے، یعنی جس کی طرف تم رجوع لاتے ہو بعون ہی تعالی، اللہ کی مدد سے، وہ چونکہ سنت کا اتباع کرنے والا ہے، اس لیے تم نے میرے نام کا کلمہ خواب میں اور بیداری میں پڑھا، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بشارت ہے۔ لو سامو کہتے ہیں انجینئر صاحب کہتے ہیں یہ ہمارا کلمہ ہے، بھئی کلمہ ہے تو دفاع کر رہے ہو نا، کہتے کلمہ ہوتا تو ہم بار بار اس کا ورد کرتے، وہ تو کر رہا تھا بار بار اس میں، ہاں آپ کا کلمہ اس لیے کہ آپ دفاع کر رہے ہو، مجھے پتا ہے آپ محمد رسول اللہ بھی پڑھتے ہو، بلکہ آپ کے جو حنفی قادیانی بھائی ہیں وہ بھی محمد رسول اللہ ہی پڑھتے ہیں، لیکن ختم نبوت کے اندر انہوں نے باطل تعویل کر لی ہے اور امتی نبی کے نام کے اوپر اس دجال کو کھڑا کیا ہے۔ ہمیں پتا ہے یہی طریقہ واردات ہوتا ہے۔ تو وہ کہتے ہیں خواب، یہ تو پہلا جھوٹ پکڑا گیا، اس پہ معافی مانگ، یہ خواب نہیں ہے، بیداری بھی ہے، اور اس کے بعد اس نے درود شریف بھی جو پڑھا ہے وہ تیرے بابے کے اوپر پڑھا ہے، اور تیرے بابے نے اس کو تسلی دی ہے۔ کراچی کے مفتی صاحب کہتے ہیں اس بیچارے کا کیا قصور، وہ تو خود کہہ رہے مجھے اختیار ہی نہیں، جب کسی کو اختیار ہی نہیں اس کی زبان سے کچھ بھی نکل جائے۔ بالکل ہم آپ کے ساتھ ہیں، صحیح بخاری میں حدیث ہے 3 لوگوں سے قلم اٹھ گیا ہے، نمبر 1 سویا ہوا شخص، نمبر 2 مجنون پاگل مجذوب کلندر، اور تمہارے یہ مریدین سارے اسی کیٹیگری میں آتے ہیں، اور نمبر 3 نابالغ، مان لیا۔ اور صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام نے توبہ قبول کرنے والے کی مثال بیان کی، اور اس کے اینڈ پہ کہا کہ اس شخص نے کہنا تھا کہ اے اللہ میں تیرا بندہ تو میرا رب، لیکن زبان لڑکھڑا گئی اور اس نے کہا تو میرا بندہ میں تیرا رب، لیکن آگے الفاظ ہے من شدت الفرح، خوشی کی شدت کی وجہ سے زبان لڑکھڑا گئی، یہ نہیں ہے کہ پڑھوانا شروع کر دیا۔ یہاں پہ یہی ہوا ہے، اگر اسے اختیار نہیں تھا تو ہم بابی کو نہیں بابے کو کہہ رہے ہیں کہ چلو بابی کو تو نہیں تھا، بابے کے ماننے والے کو، بابے کو جب خط ملا اس کا تو کام تھا نا کہ بھائی توبہ کر، شیطان چڑھا ہوا ہے تیرے اوپر، وہ کہتا ہے نہیں اس واقعے میں تسلی تھی۔ کسی مسلمان کے سامنے آپ یہ جسٹیفائی نہیں کر سکتے، چونکہ انہوں نے اپنے علماء کو خدا مانا ہوا ہے، اتخذوا احبارہم ورہبانہم اربابا من دون اللہ، یہود و نصارہ نے بھی اپنے علماء کو، درویشوں کو، احبار اور رہبان کو رب مان لیا تھا اللہ کے مقابلے پر، اس لیے یہ ان کی غلطی ماننے کے لیے تیار ہی نہیں ہے۔ اسی کانٹیکسٹ میں وہ ترمذی کی حدیث ہے، عدی بن حاتم نے عرض کیا اے اللہ کے محبوب علیہ السلام میں کرسچن تھا لیکن ہم نے کبھی اپنے علماء کو رب نہیں مانا، تو آپ نے فرمایا تم ان کی حلال کردہ چیزوں کو حلال اور حرام کردہ چیزوں کو حرام نہیں مان لیتے تھے؟ ان کا ایسے ہی تھا، فرمایا یہی تو ان کو رب بنانا ہے۔ اب عدی بن حاتم اگر دیوبندی ہوتے تو کہتے کہ یا رسول اللہ علماء سے ہی تو پوچھ کے چلنا ہے، میں اور کیا کرتا؟ نبی علیہ السلام یہی کہہ رہے تھے عدی بن حاتم تم نے کر لینا تھا غور کہ کتابوں کا خدا اور ہے اور تمہارے بابوں کا خدا اور، بابوں اور بزرگوں اور علماء کی باتیں بھی تم نے کتابوں پر پیش کرنی ہے۔ یہی دوسرا عقیدہ تھانوی صاحب چونکہ چشتی سلسلے کہ ایک شیخ بھی تھے، انہوں نے چشتیہ کے حق میں کتاب لکھی السنت الجلیہ فی الچشتیہ العلیہ۔
ایک واضح روشن طریقہ جو سلسلہ عالیہ چشتیہ کے حوالے سے ہے، اس میں چشتی رسول اللہ والا واقعہ جو فوائد السالکین میں تھا اس کا دفاع کیا تھانوی صاحب نے. چشتی رسول اللہ صرف بریلویوں کے کھاتے میں نہیں ہے، دیوبندیوں کے کھاتے میں بھی ہے، اور دفاع بالکل ٹھیک کیا، کیونکہ تھانوی رسول اللہ بھی تھے مارکیٹ ہی چاڑنا سی نا، تو چشتی رسول اللہ سے دفاع پڑھتا سی نا. اور ایسی باطل تعویل کی کہ ان لوگوں کا علمی لیول، لوگ کہتے ہیں 800 کتابیں لکھی، پتہ نہیں کتنے بہ کے لکھتے رہے، وہ اس واقعے کو ڈیفینڈ کر رہا ہے کہ یہ جو معین الدین چشتی نے کلمہ پڑھوایا نا اپنے مرید سے، وہ کہتے ہیں اس کی تعویل یہ ہے کہ وہ جو رسول اللہ کہہ رہے تھے اس سے مراد اپنے آپ کو رسول نہیں کہہ رہے تھے، وہ کہہ رہے تھے میں رسول اللہ کا رسول ہوں، یعنی نبی علیہ السلام کی طرف سے میں نمائندہ ہوں. حالانکہ اس میں سیدھا لکھا ہوا ہے چشتی رسول اللہ. اور وہ کہتے ہیں کہ یہ تو طریقہ ہے صحابہ کرام کا. اس پہ وہ حدیث جامعہ ترمذی اور سنن ابی داؤد کی لے کر آئے کہ ایک صحابی کو نبی علیہ السلام نے اپنی طرف سے نمائندہ بنا کے میدان عرفات میں اناؤنسمنٹ کے لیے بھیجا، تو انہوں نے وہاں کہا انی رسول اللہ الیکم، بے شک میں رسول اللہ کی طرف سے تمہاری طرف پیغمبر بنا کر بھیجا گیا ہوں، ان کا پیغام لے کر آیا ہوں. اس میں انی رسول اللہ نہیں ہے، انی رسول. اب رسول عربی زبان میں پیغمبر کو بھی کہتے ہیں، ڈاکیوں کو بھی کہتے ہیں. رسول امن گاندھی کو لکھا تھا سعودیہ والوں نے جب پہلی دفعہ گاندھی صاحب گئے تھے، رسول امن، امن کا پیغمبر، سفیر. تو وہاں الفاظ ہے انی رسول اللہ الیکم، میں رسول اللہ کی طرف سے تمہاری طرف پیغام لے کر آیا ہوں. اس نے کہا کہ یہ چشتی رسول اللہ بھی جو کہہ رہا تھا، تو یہ چشتی رسول اللہ پھر یہ کہہ رہا ہوتا، وہ ہوتا چشتی رسول اللہ الیکم، پھر گال ہونی سی. دیکھو بابوں کو بچانے کے لیے کس گندگی میں جا کے گرتے ہیں یہ. تو نانا لکھا ہے حکیم الامت، اپنے علاج کر لیندے حکیم الامت صاحب. ہاں ایسے حکیم وہ والا ہے جو ڈاکٹر اقبال کو بھی کہا جاتا ہے حکمت کی بات کرنے والا. وہ نہ سمجھیو کہ ہربل والا کوئی حکیم ہے. ہاں اور بریلوی کہتے ہیں مریض الامت. اور یہ تھانوی رسول اللہ کے اوپر بریلویوں نے فتوے دیے ہیں باقاعدہ. یہ نہ سمجھیے گا کہ میں نے یہ غار سے دریافت کیا ہے، کیونکہ ہم بھی بریلوی رہے ہیں، ہمارے تو کمپیٹیٹر ہوتے ہی دیوبندی تھے. ہاں ہاں ہم بھی ایک جن تھے، آج ہم دیو ہیں، ان جنوں کے بھی پیو ہیں، دیو کے بھی پیو ہیں، دیوبند والا. روحانی طور پر میں کہہ رہا ہوں، وہ کتاب تو پبلکلی سامنے آئی ہے. اس کا مطلب ہے کہ تھانوی صاحب فوائد السالکین کو یہ نہیں مانتے تھے یہ گھڑی ہوئی کتاب ہے. یہ واقعہ فوائد السالکین سے حشت بہشت میں آیا، سبا سنابل میں آیا، اور اعلیٰ حضرت کے گاٹے بھی فٹ ہو گیا. اعلیٰ حضرت بریلوی نے فتاوی رضویہ میں لکھا کہ سبا سنابل وہ خوش نصیب کتاب ہے جو نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں مقبول ہے. اس میں بھی چشتی رسول اللہ نکل آیا. اعلیٰ حضرت گئے، اور اگر اعلیٰ حضرت کو پتہ نہیں چلا تو اعلیٰ حضرت کی بزرگی گئی. اور جو المعروف ٹارزن ہے پیر میرعلی شاہ صاحب، جو غلام احمد قادیانی سے نورہ کشتی کرنے کے لیے جانا چاہ رہے تھے، انہوں نے تحقیق الحق فی کلمت الحق میں چشتی رسول اللہ کا دفاع کیا ہوا ہے. شکر ہے لڑائی نہیں ہوئی، بےزتی کرانی سی تسی پلا ہوئے گھر جی بیٹھے رہو. اور وہ پنڈی کا مفتی بار بار کہتا ہے جی اتنی دفعہ انجینئر کو جواب دیا چشتی رسول اللہ پہ، پھر انجینئر بار بار وہ ذکر کرتا ہے آج تک تو نے جواب نہیں دیا. میں نے یہ پوچھا تھا کہ اے مفتی، اگر چشتی رسول اللہ والی کتاب بدل گئی ہے تو 2009 میں تو نے طالب الرحمان شاہ اہل حدیث کے سامنے چشتی رسول اللہ کا دفاع معرفت کی بات کہہ کے شتیہات کے نام پر کیوں کیا تھا؟ تو رسول اللہ کو کیا چہرہ دکھائے گا قیامت کے دن؟ بابوں کے پیچھے تو نے اپنا ایمان برباد کیا. اس گل کا جواب دے. شبلی بولے اس طرح پڑھ لا الہ الا اللہ شبلی رسول اللہ. اور ختم نبوت کے ڈاکوؤں، شبلی کو رسول بنانے والوں، لا الہ الا اللہ چشتی رسول اللہ، لا الہ الا اللہ شبلی رسول اللہ. انہوں نے پھر پڑھا لا الہ الا اللہ شبلی رسول اللہ. اب بات یہ انہوں نے شبلی کو کیا کہا؟ کون ہے؟ کافر ہے. ان کے علماء نے لکھا شبلی نے جتنی باتیں کی حالت سکر اور مستی میں کی، خبردار
زینہار ہرگز ایسے صوفیاء کے بارے میں زبان نہ کھولنا. تسی بکی جا رہے ہو, تمہارے اکابر کہہ رہے ہیں نہ کھولنا, تم بکی جا رہے ہو. خبردار زینہار ہرگز ایسے صوفیاء کے بارے میں زبان نہ کھولنا. تسی بکی جا رہے ہو, تمہارے اکابر کہہ رہے ہیں نہ کھولنا, تم بکی جا رہے ہو. اور آپ کو مزے کی بات بتاؤں, یہ ہمارے جو ڈاکٹر احمد نصیر صاحب آج کل ایک مشہور ہوئے ہیں نا پوڈ کاسٹر, انہوں نے حنیف قریشی صاحب کی پوڈ کاسٹ کی تو انہوں نے سٹارٹ میں کہا کہ وہ مناظرے کے بارے میں میرے کو نہیں پوچھنا, یہ پہلے منوایا ہے کہ اس پہ نہیں پوچھنا. پھر بھی اس نے پوچھ لیا, اس نے جواب ہی نہیں دیا. بتا نا 2009 تک تو کتابیں نہیں بدلی ہوئی تھیں, اس سے پہلے اعلی حضرت فوت ہوئے 1921 میں, وہاں تک تو کتابیں نہیں بدلی تھیں. 1937 میں پیر میر علی شاہ صاحب فوت ہوئے, اس وقت تک تو کتابیں نہیں بدلی ہوئی تھیں. 1944 میں اشرف تھانوی صاحب فوت ہوئے, تمہارے چاچو, اس وقت تک تو کتابیں نہیں بدلی ہوئی تھی. السنت الجلیہ میں وہ دفاع کر رہے ہیں. اور دیوبندیوں تمہارے ابے نے دفاع کیا, یعنی کہ تھانوی صاحب نے, اور تمہارے دونوں تائے یعنی اعلی حضرت بریلوی اور اعلی حضرت گولڈوی دونوں نے بھی دفاع کیا ہوا ہے. گلے لگ کے رہو ایک دوے نال. تو تھانوی صاحب کہتے ہیں دوسرا جواب یہ ہے کہ وہ خاص لوگوں کی مجلس تھی, کیڑی عام گل ہے, لکھ لکھ کے لوگوں نو دیندے پے ہو, عام تے ہو گئی. تیسرا وہ کہتے ہیں کہ یہ انہوں نے چیک اس لیے کیا تھا کہ تاکہ کمزور ایمان والا ہو تو فوراً ایسی بات سن کے وہاں سے بھاگ جائے, اور اگر صحیح ایمان والا ہوا نا تو تعویل کر لے کہ اتنے بڑے بزرگ اگر چشتی رسول اللہ کہہ رہے ہیں تو کوئی معرفت کی بات تو ہوگی. لو سامو اے تھانوی صاحب دا علمی لیول دیکھو, وہ کہتے ہیں انہوں نے بالکل ٹھیک کیا. مرید سے آتے ہی کلمہ اس لیے پڑھوایا کہ اگر واقعی وہ صحیح ہے نا, یعنی بٹ دماغ جو بند دماغ بند تے میرے نال اٹیچ رہے گا, اور اگر ذرا جا بھی سمجھدار ہویا تو نس جائے گا. ان کا ذرا جا بھی بیوقوف ہویا تو نس جائے گا, ساڑھے نزدیک تے ذرا جا سمجھدار بھی ہویا تو نس جائے گا. یہ 3 جواب دیے ہیں, اس سے آپ حکیم الامت کی حکمت کا, ان کے علمی لیول کا اندازہ لگا لیں, یہ کافی ہے.